انسان کی زندگی اگر دیکھا جائے تو 3 دن کی ہے. ایک وہ دن جو گزر گیا جس کو ہم یسٹرڈے کہتے ہیں، ایک وہ دن جو کل آئے گا جسے ہم ٹمورو کہتے ہیں، اور ایک وہ دن جس میں آج ہم رہ رہے ہیں. عام طور پر جب زندگی کی بے ثباتی یا کم عمری کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 2 دن کی زندگی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب 2 دن کی زندگی کی بات ہوتی ہے تو ایک وہ جو گزر چکی اور ایک وہ جو آنے والی ہے. بہت سے لوگ یا ماضی میں رہتے یا پھر مستقبل میں، بہت کم لوگ حال میں رہتے. جو کچھ گزر چکا وہ گزر چکا، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن باتوں پر، اپنے جن اعمال پر ہمیں پشیمانی ہے، شرمندگی ہے، ان پر ہم توبہ استغفار کر لیں. کسی نے ہم پر زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دیں، اور اگر ہم نے کسی پر زیادتی کی ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں. اس طرح انسان غم سے چھٹکارا پا سکتا ہے. اسی طرح مستقبل، فیوچر، ٹمورو، وہ کسی نے بھی نہیں دیکھا. کل کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں، جس کے بارے میں ہم کچھ علم ہی نہیں رکھتے، اس کے بارے میں فکر کرنا، خوف زدہ رہنا، پریشان ہونا، اس سے حاصل کچھ نہیں. بہت سے لوگ کیوں دکھی رہتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا، کل کیا ہوگا. کل کیا ہوگا اللہ کو پتا ہے، کسی بھی انسان کو نہیں پتا. قرآن مجید میں واضح طور پر آتا ہے لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں پتا کل وہ کیا کمائی کرے گا. آج صبح ہی میں پڑھ رہی تھی کسی کا واقعہ. ایک صاحب تھے، وہ اپنی زندگی میں بہت معتدل سے انسان تھے. جب خود پڑھ رہے تھے تو جتنا پڑھ سکتے تھے پڑھتے تھے. کبھی انہوں نے ٹاپ کرنے کی اور بہت اعلیٰ پوزیشن لینے کے لیے اپنی جان نہیں ماری. پڑھا ضرور لیکن سکون سے رہے. آخر ڈاکٹر بن گئے. جب شادی ہوئی تو بہت زیادہ خوبصورت لڑکی ڈھونڈنے کے پیچھے نہیں پڑے. ایوریج، اچھی، جو بھی ماں باپ نے تلاش کی، شادی کر لی. اس کے ساتھ بھی بہت اچھا نبھا کیا، اعتدال کے ساتھ رہے. ڈاکٹر تھے، ایک ہسپتال میں جاب ملی، کوئی پارٹ ٹائم ایکسٹرا کام نہیں کیا، زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں نہیں پڑے، آرام سے کام کیا. بچے پیدا ہوئے، نارمل اسکولوں میں داخل کروائے کیونکہ بہت فیس نہیں دے سکتے تھے. شام کو خود پڑھاتے تھے اور آپس میں پیار محبت سے رہتے. ایک اعتدال کی زندگی تھی. جب لوگ امریکہ اور یورپ جانے کے شوق میں دوڑ رہے تھے تو انہوں نے اپنے ملک میں رہنا پسند کیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مالدیپ کے ایک علاقے میں ان کو جاب ملی. وہاں چلے گئے. وہ علاقہ بھی بہت خوبصورت تھا، بہت سے تفریح مقام تھا. ان کی بیوی اور وہ مل کر، بیوی ان کے گھر کے کام کاج کرتی، سبزیاں وغیرہ خرید لاتی، خود بہت اچھی طرح آنےسٹی کے ساتھ کام کیا، اور اس طرح اپنے پیشے میں خاص مہارت حاصل کر لی کیونکہ فوکس تھے، ایک ہی کام پر توجہ تھی. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک ایڈ دیکھی کہ آسٹریلیا میں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر کچھ زیادہ آبادی نہیں ہے، دور دراز کا علاقہ. تو چونکہ پہلے ہی وہ اس طرح کی زندگی کے عادی تھے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا. جب وہاں پر پہنچے تو آسٹریلین گورنمنٹ نے دیکھا کہ بہت ہی اچھے طریقے سے وہ، یعنی بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں اور بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں، تو بہت متاثر ہوئے ان سے. انہوں نے بہت سارے علاقے کا ان کو انچارج بنا دیا اور تقریباً 200 ایکڑ زمین بھی ان کو دے دی، اور کچھ ہی عرصے میں وہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے. بچے ان کے سب فرما بردار تھے کیونکہ بچوں کو انہوں نے توجہ دی تھی، خود پڑھایا تھا، خود بیوی نے بھی توجہ دی تھی، اور ایک پرسکون زندگی بسر کی تھی کہ دنیا کے حوث نہیں تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہیے کہ خوف اور پریشانی اور ٹینشن فری زندگی بسر کی تھی. محنت ضرور کی لیکن دوسروں کا مقابلہ نہیں کیا، مال کے پیچھے دوڑ نہیں لگائی، کام کیا لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھا. یہ ایک مثال ہے اس شخص کی جو آج میں جیتا ہے کہ میں آج جو کام میرے اوپر ہے، جو ذمہ داری آج مجھ پر ہے، وہ میں کس طرح انجام دے رہا ہوں. مثلا اس وقت ہم کلاس میں بیٹھے، اس وقت جس کام کے لیے میں یہاں بیٹھی ہوں، کیا میں وہ کام توجہ سے کر رہی ہوں؟ کیا میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں؟ کیا میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئی ہوں؟ کیا میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں؟ کیا میں غور سے سن رہی ہوں؟ کیا میں اس کو جذب کر رہی ہوں؟ کیا سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی نیت اور ارادہ ہے؟ تو جو لوگ پوری توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ یہاں بیٹھے اور واقعی کچھ سیکھ رہے ہیں، وہ یہاں سے اٹھیں گے تو کچھ لے کر اٹھیں گے، ان کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی. وہ جب جائیں گے تو ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے گی. لیکن اگر یہاں بیٹھ کر بھی ہم ادھر ادھر دیکھیں، ہم پوری طرح توجہ نہ کریں، کچھ سنیں اور کچھ نہ سنیں، اور بس لگے بندے بیٹھ جائیں کہ بلایا ہے تو آنا ہی پڑا ہے تو آ گئے ہیں، اور جب وقت ختم ہوگا چلے جائیں گے. اور کچھ گھر کے کام تھے وہ پتہ نہیں ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ پیچھے سوچ رہے ہیں، یہ کہ ابھی جا کے پھر پتہ نہیں یہ اور یہ کرنا ہے، فلاں جگہ بھی جانا ہے، فلاں بھی جانا ہے، کل کا یہ کام ہے، پرسوں کا یہ کام ہے. یعنی ٹینشنز کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہ اس وقت کو انجوائے کر رہے ہیں، نہ گزر چکا ہے جو اس کو پکڑ سکتے ہیں، نہ جو آنے والا ہے اس پر کوئی کنٹرول ہے. یہ زندگی کیا زندگی ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے عذاب بنایا ہو. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس سے وہی شخص نکل سکتا ہے اور پر امن اور پرسکون رہ سکتا ہے جس کا اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر توکل ہو،
کوشش کے بعد وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ رزق اس کے ہاتھ میں، زندگی اس کے ہاتھ میں، شفا اس کے ہاتھ میں، ہمارے سارے معاملات کا مالک وہ ہے، اور جو طریقے اس نے بتائے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈالیں۔ ان طریقوں میں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ اس سے لو لگانے کے، اس کی عبادت کرنے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور یہ دو طرح ہوتی ہے، ایک براہ راست اس کے آگے جھک کر، مثلا ہماری جو باڈی ہے وہ جانوروں سے مختلف ہے، حالانکہ ان کی بھی ٹانگیں ہوتی ہیں، ہماری بھی ہوتی ہیں، ان کے بھی سارے سسٹمز ہیں، سرکولیٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے، یہ سارے سسٹم چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کے بڑے سے بڑے جانور میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی ساخت اور ہماری ساخت میں فرق ہے۔ ہماری جو ساخت ہے وہ ان سے مختلف ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک خاص کام کے لیے بنایا، اور وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس عبادت میں سر فہرست نماز ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں، مثلا ہم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، ہم اٹھا سکتے ہیں، جانور اس طرح ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہم پورا رکوع کرتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، جانور اس طرح نہیں کر سکتے، وہ رکوع میں جو پیدا ہوئے سارا وقت رکوع ہی کر رہے ہیں، اور جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے وہیں لگے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں، اور کچھ کھڑے ہیں تو وہ اسی طرح ہی بس کھڑے پوزیشن میں، ان کا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کھڑے ہو کے ہی ہو رہا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم ایک خاص طریقے پر آپ دیکھیے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، ناک نیچے رکھتے ہیں، گردن ہماری اسی طرح فلیکسیبل ہو جاتی ہے، پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہماری گردن مڑ جاتی ہے، سلام کرتے ہیں، رائٹ اور لیفٹ کرتے ہیں، دائیں بائیں دونوں طرف سلام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے دراصل کہ ایک خاص طریقے پر ہمیں بنایا گیا ہے۔ عبادت کا دوسرا رخ بندوں کی خدمت ہے، انسانوں کے کام آنا ہے۔ انسانوں کے کام انسان کس طرح آتا ہے؟ اپنے دماغ سے، سوچ سے، زبان سے، اپنے ہاتھوں سے۔ یہ جو ہاتھ ہیں اللہ نے ہمارے اس خاص طریقے پر بنائے ہیں، اسی وجہ سے بنائے ہیں، ایک خاص سائز کے بنائے، خاص فلیکسیبلٹی کے، تاکہ ہم کام کریں، تو فارغ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، کچھ کریں، چاہے وہ لکھیں پڑھیں، چاہے آپ کھانا بنائیں، روٹی بنائیں، جھاڑو لگائیں، کچھ بھی کریں، جو بھی کام آپ نے کرنے وہ یہ سب اس لیے ہے، بیکار بیٹھ جانے کے لیے نہیں ہے، ہم یہ سوئے رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہم۔ تو ان سب طریقوں سے انسان جب اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کا ایک مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے۔ زندگی آج کی زندگی ہے، اس وقت کی زندگی، اس وقت میں زندہ ہوں، یہی میری زندگی ہے۔ جب یہ نہیں رہے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، ساری سوچیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت سے میں فائدہ اٹھا لوں، اپنے آج سے فائدہ اٹھا لوں، اس لمحے سے فائدہ اٹھا لوں، اس کو خوبصورت بنا لوں، اس کو موسٹ پروڈکٹیو بنا لوں، یہ بیکار نہ گزرے۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت میں کرنے کا کیا کام ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اگر اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے ڈیلی، مثلا ایک دن کی پلاننگ کرنی ہے، تو سب سے فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فرائض کیا ہیں ہمارے، ان کو فل کر لیں۔ مثلا نمازیں سب سے پہلا فرض ہے، اب اس کے لیے ہمیں کتنے بجے اٹھنا ہے؟ یہ تو نہیں 7 بجے اٹھنا، 7 بجے تو نماز چلی جائے گا، آپ نے اپنا فرض مس کر دیا، تو آپ کا تو ٹائم پروڈکٹیو نہیں، آپ کے تو دن کا آغاز ہی غلط ہوا، آپ نے تو اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز کیا، اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دن کا آغاز کیا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم جب ٹائم ٹیبل بنائیں تو پہلے اپنے مارک کر لیں، مارننگ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اب باقی کام ان کے آس پاس کر لیں۔ بندوں میں ہماری ذمہ داری کون کون ہے؟ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمسائے ہیں یا کون ہے، جو بھی کوئی ہے، ان کے طرف سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ اس میں بچے ہیں تو ان کو کھلانا، پلانا، سلانا، جگانا، اسکول بھیجنا، پڑھانا، یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ آپ ہی کی ذمہ داری۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان کو میں نے کیا کیا کہاں کہاں ٹائم دینا ہے۔ اگر ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہے تو ان کے بارے میں سوچ لیجیے، پھر اس طرح شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے، اس بیوی بچوں کے لیے کمانا، کھلانا، پلانا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ملا جلا کے ہمارے روز مرہ کے ٹاسک سے ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے۔ یہ سارے ٹاسک لکھے ہوئے ہونے چاہیے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، کیا میری عبادات پوری ہیں، کیا میرے فرائض پورے ہیں، ذمہ داریاں جو بندوں کی پوری ہیں۔ پھر اگر ہم ایک ٹیچر ہیں تو اس اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے۔ اگر ہم کہیں کام کرتے ہیں، کوئی اور جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ معلوم ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو کیا کہ تو آپ لسٹ بنا لیں، ٹاسک سارے، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں آپ، اور پھر کتنا کرنا ہے مجھے، کیونکہ کام تو اتنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ آپ اگر ساری رات بھی لگ رہے ہیں، سارا دن بھی تو ختم نہیں ہو سکتے، مگر ان کو سٹاپ لگانا ہے نا، آگے نماز کا وقت آ رہا ہے، ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے کوئی اور چیز آ رہی، تو اس کو پھر آپ اسی کے مطابق ہی ڈیوائڈ کرتے ہیں۔
تو سارے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں آپ کھانا پکانے لگ جائیں اور سونے کے وقت میں آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں اور جب پھر نماز کا وقت ہو تو آپ پھر سو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ پھر آپ نے آج کا دن ضائع کر دیا اس کی تقسیم غلط کر کے اوقات کی. کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جس شخص کو یہ پتا ہو کہ کوئی کام میں نے کیسے کرنا ہے وہ بہت اچھی طرح امن کے ساتھ زندگی بسر کر لے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے سے شروع ہوتا ہے علم. اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری. مثلا نماز پڑھنی تو کیسے پڑھنی ہے، کیا کیا کرنا ہے مجھے اس میں، تو کیسے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو، علم حاصل کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو بھی جاننا ضروری ہے. اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ واہ کیوں، وہی کیوں معبود ہے، کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا. کیا اس کا کوئی پارٹنر ہے، شریک ہے، یا صرف وہی ہے. یہ بھی ہمارے جاننے کی بات ہے. پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے اور اپنے اپنے وقت پر صحیح نیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو آپ کی یہ زندگی انتہائی پرسکون ہو جائے گی. جب آپ کو اپنے کام کرنے کے طریقے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا کس کے لیے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے وطہر بیتی للطائفین والرکع السجود تک، تو ان سب کے لیے صاف رکھو گھر کو. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دعا مانگی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسک عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے. یہاں سے علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کو کہ سیکھ کے کرتا ہے انسان. ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی، یعنی صرف کھانا، خود کھانا ہے، آپ نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ کھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ کو. یہ کیسے کھانا ہے. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں کھانے کے مینرز بالکل نہیں ہوتے. بہت کچھ پڑھ لے کے جاتے ہیں لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا کھانے کا، چبانے کا طریقہ نہیں آتا، کھانے کا نہیں آتا، اور بھی اسی طرح. تو ان میں اور پھر جانوروں میں فرق کوئی نہیں رہ جاتا نا. اب جانور جیسے جگالی کرتے رہتے، اگر انسان بھی ایسے ہی کرتے رہے تو کیا حاصل ہوگا؟ کوئی فرق نہیں رہے گا. میرے خیال ہے مائیں اگر لے کے کھڑی ہو جائے نا بچوں کو، یہ بھی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ کلاس روم میں بچے کو خاموش کیسے کروانا ہے تاکہ باقی لوگ واقعی سن سکیں. کیونکہ ماں بننا کافی نہیں ہوتا، یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بچے کو پالنا کیسے، بچے کو خاموش کیسے کرانا ہے، بچے کو کھلانا کیسے، پلانا کیسے، سلانا کیسے، چپ کیسے کرانا ہے، بلوانا کیسے. یہ سب کچھ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی اور سیکھنے کی بہت فضیلت ہے. اب سیکھنے میں بہت سی چیزیں ہم پیسیولی سیکھتے ہیں. پیسیولی سیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت ہماری یہ کھڑکیاں کھلی ہیں، کان بھی کھلے، آنکھیں بھی کھلے. کچھ چیزیں ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انٹینشن کے، خود بخود ہمارے اندر جاری ہے. کچھ چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، آوازوں سے آ رہی ہوتی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ گھر سے نکلے کسی کام سے، رستے میں کوئی میوزک کی آواز سنی، آپ نے کوئی گانا لگا ہوا تھا، کسی نے آپ کو نہیں سکھایا، وہ گانا آپ نے سنا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ خود بھی اسی ٹیون میں گانے لگ گئے. یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا آپ گھر سے گانا یاد کرنے کے ارادے سے نکلے تھے؟ نہیں، لیکن بغیر آپ کے ارادے، نیت کے، وہ آپ کے ازبر ہو گیا، آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہو گیا. تو اسی طرح کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھتا چلا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہو. اچھے لوگوں کی کمپنی سے انسان بہت سی چیزیں بغیر کسی تکلیف کے سیکھ جاتا ہے، صرف دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتا ہے، سن سن کے سیکھ جاتا ہے. تو اچھی کمپنی میں ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کے بعد انسان نیت، ارادے اور کوشش کے ساتھ سیکھے. تو آپ سب اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کو ابھی تک کیا کیا نہیں آتا جو آپ کو آنا چاہیے. مثلا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن ہمیں عبادت کرنی نہیں آتی، ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہی نہیں پتا. ہم کبھی راہ چلتے ہیں، اس سے کچھ پوچھ لیتے ہیں، اس سے وہ کچھ بتا دیتا ہے، وہ کچھ، پھر دونوں کی کنفیوژن، پھر کہتے ہیں چھوڑو پر اس کام کو کیا کرنا. لیکن جو فرائض ہیں تو پوچھ ہوگی، آپ نہیں کریں گے تو پوچھ ہوگی، غلط کریں گے تو پوچھ ہوگی، لہٰذا سیکھنا ضروری ہے. تو ایک تو آپ اپنے ضرور لسٹ بنائیں کہ ابھی تک آپ کو کیا کیا نہیں آتا، جو آپ کو ایک بنیادی طور پر اپنی ذات کا خیال رکھنے، اپنے بچوں کا خیال رکھنے، اپنے گھر کا، اپنے انوائرمنٹ کا، اور جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کا، وہ آنا ہی چاہیے. اگر وہ نہیں آئے تو آپ نے اپنی زندگی گنوا دی، چاہے آپ ڈھیروں کتابیں پڑھ جائیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، بڑی ڈگریوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کی گھریلو زندگی جہنم ہوتی ہے. ان کو آپس میں نباہ نہیں کرنا آتا، ہسبینڈ وائف کو نباہ نہیں کرنا آتا، بچوں سے بات نہیں کرنی آتی، ان کی بات نہیں سمجھتے. کہنے کو بہت پڑھے لکھے، یہ پڑھا لکھا کیا فائدہ دیتا ہے اگر ایک انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہی نہیں آتی. انسان کو دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں، اپنے خیر خواہوں کی بھی قدر نہیں پہچانتے، کبھی شکر گزار ہی نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. ویسے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ویسے بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، لیکن بنیادی اخلاق کا نہیں پتا.
تو یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. تو سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے، اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ اپنے ٹائم ٹیبل میں ایک حصہ بنانا ہوگا، سیکھنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پرائرٹی پر سیکھ لینا چاہیے. انہیں میں سے وہ دعائیں ہیں جو ہم اپنی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی دل کے گوشے میں اس کے خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ہائی یہ چھت نہ مجھ پہ آ گرے کہیں. کبھی خیال آیا کہیں میں پھسل نہ جاؤں، کہیں چور نہ آ جائے. کبھی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کبھی کسی چیز سے، کبھی ڈر لگتا ہے. ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے ضرور ڈر لگتا ہے. اس کو کہتے پھر اس کو نام دے دیتے فوبیا. بہرحال جو مرضی نام دے دیں، لیکن ڈر تو اپنی جگہ ہے ہی، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. خصوصاً کچھ کھونے کا، کچھ ضائع ہونے کا، کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا، یہ ڈر بہت ہوتا ہے ہم لوگ، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں ایک بہترین چیز سکھائی گئی ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی یہ اس آیت کا نام ہے. آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی آیات میں سے بہت ہی افضل آیت ہے، بہت بلند درجے کی آیت ہے. جیسے سورتوں کے نام ہے نا، اسی طرح کچھ آیتوں کے بھی نام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے تھے، اور کسی بھی شخص کے صاحب علم ہونے کی علامت ہی ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ یا فن میں کہ اس کو اس خاص علم سے متعلق چیزوں کے نام آتے ہوں. مثلاً آپ قرآن کے طالب علم ہیں اور آپ کو سورتوں کے نام ہی نہیں آتے، کیا جانا آپ نے. اسی طرح مثلاً آپ باٹنی پڑھ رہے ہیں اور اپنے انوائرنمنٹ میں ارد گرد پودوں کے نام ہی کوئی نہیں آتے، گھاس کی قسموں کا ہی نہیں پتا، درختوں کے نام نہیں آتے. اب ہر شخص کے لیے ہر علم کی ہر چیز سیکھنا تو فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کے متعلقہ چیزوں کے نام آنا ضروری ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بیچ میں سالوں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو آس پاس لوگوں کے نام ہی نہیں آتے. آپ کے کیا ریلیشن شپس ہوں گے اچھے، کیسے اچھے ہو سکتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ پڑھا رہی تھی، کہنے لگی کہ مجھے آپ کو ٹپ بتائیے، آپ بھی پڑھاتی. میں نے ایک دن ان کو ایک ٹپ بتائی، دوسرے دن دوسری بتائی، کل میں نے ان کو تیسری ٹپ بتائی. تیسری ٹپ یہ تھی کہ اپنے گروپ کو جس کو آپ پڑھا رہی ہیں اس کی تمام اسٹوڈینٹس کے نام یاد کریں اور اسٹوڈینٹس کو ناموں سے بلائیں. کہنے یہ تو بہت ہی مشکل ہے، چھوٹا سا گروپ ہے، نہیں تو بہت ہیوج کلاس ہے، اس میں تو ہوتی ہے obviously مشکل، لیکن میں پوری کوشش کروں گی. میں نے کہا اس سے آپ فرق جانے گی کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جب تک کنیکشن نہیں ہوتا تو علم پاس نہیں ہو، وہ صرف انفارمیشن ہو، آپ سیکھ نہیں سکتے اگر آپ کو پتہ نہیں آپ آس پاس کون بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اور ان کو میں نے اتفاق سے یہی حدیث دلیل کے طور پر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو شاباش دی تھی کہ تمہیں علم مبارک ہو اے ابو المنذر. آپ کو صرف ان کا نام نہیں، ان کی کنیت بھی پتا تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے بے شمار صحابہ ہیں آپ کے آس پاس، لیکن آپ کو ان کے نام آتے تھے. تو اپنے آس پاس کے لوگوں کے نام جاننا، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کے مختلف ڈائریکشنز کا معلوم ہونا کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے، قبلے کا رخ کیا ہے. آپ کہتی ہوں گی کہ یہ کس کو نہیں پتا. ریسنٹلی مجھے اس کا اتفاق ہوا، میں کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا، بچی تھی اس گھر میں 11-12 سال کی، میں نے کہا بیٹا قبلے کا رخ کدھر ہے، ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن بتائی. میں چونکہ نیچے گھر سے جب آ رہی تھی تو میں نے مسجد دیکھی تھی کارنر پہ، اور اس میں ہم نے گاڑی روک کے بچوں نے نماز پڑھی تھی، تو مجھے پتا تھا کہ ڈائریکشن اس طرف ہے. بچی بالکل الٹ بتا رہی تھی، مجھے بہت پریشانی ہوئی. میں نے کہا کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنی چاہیے. اگر کوئی بچہ روز نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں قبلے کا رخ لازم معلوم ہونا چاہیے، یا نہیں؟ یہ علم ہے نا یہ بھی. اگر ہمارے بچوں کو اپنے ہی گھر میں قبلے کا رخ پتہ نہیں تو اس کا مطلب ایک فرائض میں سے ایک فرض ان کا چھوٹ رہا ہے. وہ خود تو پتہ نہیں کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں، کہ مہمان کو بھی غلط بتا دے اس کی نماز بھی گئی. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم فرض درجے کے جو علم ہے ہم پر وہ ہم ضرور جانیں. تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے بھی نام ہیں، سب کے نہیں ہیں لیکن کچھ کے، مثلا آیت دین ہے، آیت الکرسی ہے. تو آیت الکرسی وہ آیت ہے جس میں کرسی کا لفظ آتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں، یہ ایک عالم صحابی تھے، اہل کتاب کے علماء میں سے تھے، اسلام لے آئے اور کاتب وحی بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ دوبارہ پوچھا. میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا شاباش دینے کے لیے اور فرمایا، ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم جانتے ہو. اس ایک حدیث کے اندر بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے. مثلا سب سے پہلے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابی کو سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ہمیں تو کوئی بات پتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، ادھر میں تمہیں بتاؤں. لیکن آپ نے پوچھا. کیوں پوچھا؟ کہ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہے تو اس سے کیا ہو. سوال کرنے سے ایک تو ایک انٹریکشن ہوتی ہے، دوسرے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابی کے پارٹ پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حالانکہ پتہ ہے ان کو، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اگر میرے علم سے زیادہ وہاں ہے تو پہلے مجھے وہ مل جائے. میں اگر ایک بات بتا دوں گا جو مجھے پتہ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اگلی چیز نہ پتہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے، شاید یہ جھجک رہے ہیں یا اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ دوبارہ پوچھتے ہیں اور اسی ٹون میں پوچھتے ہیں، اے ابو المنذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر آپ سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس طرح تھپکی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ریچ میں ہیں آپ کی. ہو سکتا ہے دور بھی ہو تو بلا کے شاباش دی ہو. تو طالب علم کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پھیرنا یا شاباش دینا اس کی ہمت بندھاتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے، اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک، شاباش. آپ خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. اچھا، ہم عام طور پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کی ہمت نہیں بندھاتے، جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر، درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دے. مثلا بارک اللہ فیکم، شاباش، کوئی بھی اچھا ورڈ، گڈ اسٹروک دے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن اسقا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں تشریف لائے. صفہ کیا تھا؟ وہ چبوترا جس پر صحابہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے. تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی پوری آیت الکرسی. تو اس سے بھی بات مزید واضح ہو جاتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے. اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرف اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا. اس کے لیے ایک بہت لمبی حدیث ہے، لیکن ایک واقعہ ہے پورا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ شیاطین کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے. انسان کو حفاظت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت. دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان، اور شیطان نظر نہیں آتا. باقی دشمن تو اگر کوئی آ رہا ہو ہماری طرف تو ہم بھی جواباً مارنے کے لیے تیار ہو جائیں، مگر جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کا کیا بنے گا؟ جو نظر نہیں آ رہا اس سے کیسے بچیں گے؟ ہم بچ سکتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. کیا ماریں گے اس کو؟ مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی تھی تو میرے والدین جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے تھے کدھر ہے، میں ڈنڈا اٹھا لیتے، کدھر ہے میں اس کو ماروں گی. لیکن ڈنڈے سے تو نہیں مار سکتے شیطان کو آپ. ہاں، آیت الکرسی پڑھیں تو اس پہ ڈنڈا ضرور پڑے گا، لیکن اگر آیت الکرسی ٹھیک ہی نہیں آتی آپ کو تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو صحیح تلفظ بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا معنی بھی جاننا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے. اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی تھی. تو اگر آپ کو بھی یہ پتا چل جائے گا تو وہ شاباش صرف ان کے لیے نہیں پر آپ سب کے لیے بھی. بہرحال حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا، گارڈ بنایا. اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لپیں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی، یعنی وہاں سے نکالنا شروع کر دیا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تم چور ہو. وہ کہنے لگا میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں، سخت ضرورت مند، لہٰذا معاف کر دو. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے خبر ہو چکی تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا، بال بچوں کا شکوہ کیا، میں نے اس پہ رحم کیا، اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا. مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، لہٰذا میں گھات میں بیٹھ گیا، کب آتا ہے، اور چوکنا ہو گیا. وہ آیا اور غلے میں سے پھر لپیں بھرنے لگا. میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے رحم کھاتے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا، عیالداری یعنی اپنی غربت کا واسطہ دیا،
مجھے رحم آ گیا، لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور پھر غلہ کے لب بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ تیسری بار ہے، اب میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، ہر بار تو وعدہ کرتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو۔ یعنی اسے ہوا نا کہ اب تمہیں پکڑا گیا تو کچھ دے کے چھوٹنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں، کون سا کلام ہے، کون سا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھ کے میں اپنے چور سے بچ سکتا ہوں، یعنی یہ چور واپس نہ آئے۔ اس نے کہا جب تو رات سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا، ساری رات فرشتہ تیری حفاظت کرے گا، صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو ہریرہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا، چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے بتایا کہ جب تو رات اپنے بستر پر آئے تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا۔ صحابہ کرام چونکہ خیر و بھلائی کے زیادہ حریص تھے، اس لیے آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا ایک فرشتہ، اللہ بھیج دے گا، شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، پھر وہ ڈرائے گا نہیں، پھر صبح کی نماز میں اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی، بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ اور اگر ہم فوت ہو گئے رات کو، کیونکہ رات کو فوت بھی ہو سکتا ہے انسان، کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رات سوئے تو اٹھے نہیں، تو کم از کم فرشتے ہمارے آس پاس میں شیطان تو نہ ہوں، تو اس کے بہت فائدے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ حفاظت۔ اسی لیے اس کارڈ میں حفاظت کی دعاؤں میں سب سے پہلی دعا آیت الکرسی رکھی گئی ہے، اور اس میں کرنا کیا چاہیے کہ ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، لیکن صبح اور شام ایک ایک دفعہ اگر انسان پڑھتا ہے تو جنوں سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ خصوصی طور پر جو جنوں کا کتنا ڈر ہوتا ہے، جن چمٹ جائیں گے، وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو بس آیت الکرسی پڑھ لیں، جو ہی شام ہونے لگے آیت الکرسی پڑھ لیں، صبح نماز کے بعد پڑھ لیں، محفوظ ہیں آپ انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابی ابن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے، کھیت تھے، باغ تھے، تو وہ اس میں کمی دیکھتے کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، لگتا ہے کوئی چور ہے۔ تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا، وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا لڑکا لیکن جانور جیسی شکل۔ انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی؟ نہیں، تم لوگوں کی شکل اس قسم کی ہے؟ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں، سخت جن ہوں۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا، یعنی تمہارے کھیت میں سے اپنے لیے کچھ نکالنے آیا۔ انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا۔ یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں روایت ہے، اس کی جلد اول صفحہ 201، حدیث نمبر 541 ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جنوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ مطلب اوور آل جو فرشتے آپ کے ساتھ ہوں تو اور چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چوٹ لگ رہی ہو، کچھ اور شر وغیرہ جو ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر دیکھیے جو چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں نا ان کو تو ہم پھر بھی روک لیتے ہیں، آگ ہے تو بند کر دیں گے، کوئی زہریلی چیز ہے تو اوپر رکھ دیں گے، مطلب مادی چیزوں کو انسان ان سے بچ کے رہتا ہے۔ کوئی چیز دیکھتا ہے کہ شیشہ پڑا ہے، کچھ کیل پڑا ہے تو بچ کے گزر جاتا ہے۔ شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، جن کوئی آپ کو تنگ کرنے لگا تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو قرآن مجید میں آتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ٹھیک ہے نا؟ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو جس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے اس سے کیسے بچنا ہے؟ یہ آیت حفاظت کے لیے۔ پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے انسان جنت میں داخل ہو، کیونکہ یہ افضل آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ 2-3 کام کریں۔ ایک تو یہ کارڈ جو آپ کے پاس ہے، اگر اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ دیں، نظر آئے گا خوبصورت تو جلدی سے اٹھ کے پڑھنے کا یاد بھی رہے گا۔ دوسرا یہ کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک پوسٹر پہ آیت الکرسی اس طرح چھپا لی تھی۔ یہ پوسٹر آپ کہیں اپنے گھر میں
ایسی جگہ لگا لیں کہ جہاں آپ مس نہ کریں صبح شام اس کو پڑھنا. جیسے نماز جہاں پڑھتے ہیں اس کے بھی سامنے کہیں لگا سکتے ہیں تاکہ عادت ہو جائے فرض نماز کے بعد پڑھنا. اسی طرح ہم نے ریپیٹڈلی ریکارڈ کروا کے کیسٹس بھی تیار کی ہوئی ہیں کہ جیسے بچوں کو سکھانی ہے خود صحیح تلفظ کرنا تو سنتے رہیں, لگا چھوڑیں وہ ریپیٹ ہوتی رہے گی ایک قاری کی آواز میں دوسری تیسری, تو اس سے بھی کیا ہے کہ انسان کا گھر جو ہے ہر طرح کے شر سے خالی ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو ہے یہ ریپیٹڈلی. اس میں نے اس آیت کی تفسیر کی ہوئی ہے, اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹائم پر بھی میں نے اس کی تفسیر دوبارہ کی ہے جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے. تو آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ چاہے تو کیسٹ لے کر یا انٹرنیٹ سے یا کہیں سے بھی اس کی تفسیر سن لیں. انشاءاللہ اگر اگلے ہفتے ملاقات ہوئی تو میں آپ سے پوچھوں گی اس آیت کا مطلب کیا ہے, اور پھر جو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا وہ میں آپ کو سکھاؤں گی, کیونکہ میں یہ پہلے میرے خیال کم از کم 2 دفعہ تو پراپر اس کی تفسیر کر چکی ہوں. جو ریگولر تعلیم القرآن کا کورس ہوتا ہے اس میں تو خیر تفسیر موجود ہی ہے, لیکن چونکہ اس وقت ٹائم ہی اتنا ہے کہ میں اس کی وضاحت آپ کو کر نہیں سکتی, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. تو ہوم ورک اپنا نوٹ کر لیجئے. کیا کرنا ہے آپ نے, ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے, رات کو سوتے وقت پڑھنی ہے, صبح شام انشاءاللہ پڑھنی ہے, اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کو کہیں لگا دینی ہے یہاں جہاں سے آپ کو یاد رہے, اور ہو سکے تو گھر میں بچوں کو یاد کرانے کے لیے ریپیٹڈلی اس کو سنوانا ہے, لیکچر سن کے آنا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تو نہیں ہوم ورک ایک ہفتے کے لیے, 7 دن ہے میرے خیال 7 ہی چیزیں بتائی ہیں آپ کو. چاہے دشمن ہے یا کچھ بھی, انسان کو جنوں پر شیطانوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. بعض اوقات ایک چیز جس کو آپ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اس میں سے خیر بھی نکل آتی. ٹھیک ہے نا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم سخت نفرت کرو اور اللہ اسی کے اندر بہت بڑی خیر تمہارے لیے ڈال دے. یعنی اللہ چاہے تو دشمن بھی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا, اور اللہ نہ چاہے تو دوست بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. دوست بھی نہیں فائدہ دیتا, وہ بھی دشمن بن جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ طاقت اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں. اور جو کہ صحیح روایات ہے, صحیح بخاری کی ایک روایت, دوسری طبرانی کی, اور صحت کے درجے پر میں نے کوئی ضعیف روایت کوٹ نہیں کی اسی لیے, حالانکہ آیت الکرسی کے بارے میں کچھ اور چیزیں ملتی, کوٹ نہیں کی تاکہ آپ اس کو اسی درجے پر لیں. جی وہ تو قرآن پر ایمان اور یقین بہت ضروری, خصوصاً رات کے وقت جب آپ پڑھیں نا تو چاروں کونوں میں پھونک بھی مار لیں. انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چلا تو پھر آپ کو اور چیزیں میں بتاؤں گی, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت کل پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر پھیرنے. اب جتنے بھی وائرسز ہیں وہ جب اٹیک کرنے لگے تو ان کو آگے سے ایک دیوار ملے گی, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو حصار کیا ہوا, قلعے میں ہیں آپ. اللہ کا ذکر تو ویسے انسان کو قلعے میں کر دیتا ہے, تو پھر آپ اتنے بہادر ہو جائیں گے کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا, اکیلے ہونے سے بھی نہیں لگے. ٹھیک ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند, اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے, اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی, اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے. یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کر سکتا ہے, تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ میری حفاظت کرے؟ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی اور ایسی نہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنے زبردست طریقے سے تعارف کرایا گیا ہو جس طرح آیت الکرسی میں کرایا گیا ہے. ایک آیت ہے جس کے 10 جملے ہیں, یعنی کہ اس میں ایک طرح سے 10 میننگ آپ کہہ لیں, اور مختلف آیات کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں, لیکن ایک جگہ اکٹھے نہیں ہے یہ. جی اسے ہر نماز کے پڑھنے کے بعد کی بھی فضیلت آئی ہے. خصوصی طور پر وہ حدیث یاد ہے آپ کو جس میں شیطان کا کچھ ذکر ہے, وہ چوری کر رہا تھا تو آپ کے پاس وہ شکایت لے کر آیا حضرت ابو ہریرہ, 1 رات 2 رات, پھر آخری دن شیطان نے خود ہی بتایا کہ جو شخص یہ آیت پڑھ لے پھر اس کو نقصان نہیں ہوگا, یعنی اس کا مال چوری نہیں ہوگا, اس کو کسی اور طریقے سے شیطان تکلیف نہیں دے گا. آج ہم آیت الکرسی کے الفاظ کے اوپر غور کریں گے. اس میں کہا کیا گیا ہے, کیوں اس کو اتنی بڑی آیت قرار دیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ لا الہ الا ہو, اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم اعظم ہے, یعنی سب سے بڑا نام ہے, اور سب سے فیمس بھی ہے, مشہور بھی. اور سیورل ٹائم قرآن مجید میں اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. کئی قرآن مجید تو اس طرح چھپے ہوئے ہیں کہ ان میں اللہ کا جو ورڈ ہے وہ ریڈ کلر میں لکھا ہوتا ہے, تو فوراً ایٹ اے گلانس پتہ چل جاتا ہے کہ ایک پیج کے اوپر کتنی دفعہ اللہ کا لفظ آیا. اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے نکلا ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو, اور معبود وہ ہستی ہوتی ہے جس سے محبت بھی کی جاتی ہے اور جس کی تعظیم بھی ہوتی ہے, یعنی دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایسا معبود جس سے محبت کی جائے اور جس کی تعظیم کی جائے.
تعظیم کیا ہوتی؟ اس کی عظمت یعنی اس کو بڑا مانا جائے. الہ سے نکلا ہے, ٹو ورشپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کی ساری مخلوق عبادت کرتی. قرآن پاک میں آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں, حتیٰ کہ جو مختلف چیزیں ہیں ان کے سائے بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری اللہ سے محبت بھی کرتی ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے, اللہ کی عظمت کو پہچانتی ہے. ہاں, انسان جس کے پاس سب سے زیادہ عقل ہے ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں کرتے. وہ اللہ سے بڑھ کر کچھ شریکوں سے محبت کرتے ہیں یا پھر خود اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کو سوچے کہ جس رب نے اس کو بنایا ہے, جس نے اس کو رزق دیا ہے, جس نے اس کو ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں, وہ جواب میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. یعنی بعض لوگوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شرم آتی ہے یا حیا محسوس کرتے ہیں یا اسے تکبر کرتے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے یا اس کو ضروری نہیں سمجھتے. تو اگر اللہ کی کریشن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو بہت اس سے مروب ہوتے ہیں, تو کیا اللہ کا یہ حق نہیں کہ ہم اس کی بات مانیں جو سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ تعالی ہی دراصل الہ ہے, اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی محبت کے قابل کوئی نہیں. جتنی عظمت یعنی بڑائی ہمارے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے, ایسی بڑائی کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کو غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ کیا اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے, محسوس کرنا چاہیے کیا واقعی ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی محبت ہے, کیا سب سے بڑا ہم واقعی اسی کو سمجھتے ہیں. تو اللہ لا الہ الا ہوا, مگر وہی, کوئی الہ نہیں مگر وہی دراصل الہ ہے. کون؟ اللہ. تو یہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا, اصل میں یہ وہی کلمہ ہے, لیکن یہاں تاکید کے لیے اللہ کا لفظ پہلے آیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو. تو اس میں سارے الہوں کو نگیٹ کر دیا گیا ہے ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیوں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے, کوئی اور معبود کیوں نہیں, کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں یہی تو بتایا ہے کہ کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے, صرف اللہ کی کیوں کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور اس کی جو صفات ہے, اس جیسی نہ کسی کی ذات ہے نہ کسی کی صفات ہے, نہ اس جیسے کمالات ہیں کسی کے اندر اور نہ اس جیسی خوبیاں, وہ صرف اسی کے اندر ہیں. تو سب سے پہلے کون سی ہے؟ الحی, پھر ہے القیوم. الحی ایور لیونگ, ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم پروٹیکٹر, سسٹینر, قائم رکھنے والا. دنیا میں جو کچھ بھی ہے اسی کے دم سے ہے. اگر کسی کے پاس زندگی ہے تو وہ بھی اسی نے دی ہے, اگر کسی کے پاس کوئی طاقت ہے تو اسی نے دی, اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہے تو اسی نے دیا, سب کچھ اسی سے ملتا ہے. تو یہ دو نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کو اللہ کے ناموں کو کیا بولتے ہیں؟ اسماء الحسنی, الاسماء الحسنی. تو یہ دراصل مین آپ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مین صفات ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ جنرل کوالٹیز, لیکن یہ بہت ہی بنیادی قسم کی کوالٹیز ہیں کیونکہ یہ اس کے کمال پر دلیل ہے. اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بتائیے کہ جو ہمیشہ زندہ رہے, جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے, ہے کوئی؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی طرح اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جو خود زندہ ہو تو بھی کسی بھی طرح دوسروں کو قائم رکھ سکے, دوسروں کے لیے سہارا بن سکے, کیونکہ سب ویک ہیں. آپ جس کا بھی سہارا لیتے ہیں, آپ دیکھیں کہ بچپن میں بچے ماں باپ کا سہارا لیتے ہیں, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ یہ بیمار پڑ جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. ابھی کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ینگ کپل, 2 بچے چھوٹے چھوٹے, ایک شاید 2 سال کے اور ایک شاید 3-4 مہینے یا کچھ ایسے, بہت ہی چھوٹے بچے, ماں فوت ہوگی اچانک. اب باپ بالکل ینگ سا لڑکا ہے, وہ ہر ایک کو کہتا ہے یہ بچے لے لو, میں نہیں رکھ سکتا, ظاہر ہے اور شادی کرے گا. اب وہ بالکل معصوم بچے ہیں, ماں فوت ہو چکی ہے. اب وہ فیملی اور جو رحم کھانے والے لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ان بچوں کو لے لے. کیا کوئی اتنی آسانی سے اپنے بچے دیتا؟ نہیں دیتا. کوئی ماں اپنے بچے کو دے گی؟ اگر ماں زندہ ہو اس وقت تو اپنا بچہ کسی کو ہاتھ بھی نہ لگانے دے. ماں خود تکلیف اٹھاتی ہے اور بچے کو آرام دیتی ہے. دنیا میں جتنی بھی محبت ہیں ان سب کے اندر جیلسیز آ جاتی ہیں,
ان سب کے اندر مقابلے بازی آ جاتی ہے، ان سب کے اندر ڈیلز آ جاتی ہیں. تم نہیں کرتے مجھ سے محبت تو میں بھی نہیں کرتی. لیکن ماں اور بچے کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوتی. صرف واحد رشتہ ایسا ہے پیرنٹس کا جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے زیادہ اچھا بنے. دنیا میں کوئی اور رشتہ ایسا نہیں کہ جو یہ چاہے کہ تم مجھ سے زیادہ اچھے بن جاؤ. عام طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے دو دوست ہوتے ہیں یا ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں. اب بہن بھائیوں کے آپس میں کتنی بھی بنتی، کتنی بھی دوستی، کیا کوئی بہن بھائی یہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے آگے نکل جائے؟ نہیں چاہتے نا. یہ صرف ماں باپ ہوتے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے آگے نکل جائے، اور اگر نکل جائے تو خوشی سے بتاتے ہیں یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا یہ میں اس کی ماں ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں کے حوالے نہیں کیا. وہ ایک ماں نہیں 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. ماں مر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. مائیں چھوڑ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا. الحی القیوم. اس کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ کامل. ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ کیسی ہے؟ ناقص، تھوڑے عرصے کے لیے، پھر ہم سب کو فوت ہو جانا ہے. وہ ایسی زندگی رکھتا ہے جس میں موت ہے ہی نہیں. حی لا یموت پڑھتے ہیں کبھی آپ؟ حی لا یموت، زندہ ہے جو کبھی بھی نہیں مرے گا. ازلی ہے، ابدی ہے، اول ہے، آخر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس زندگی کا کمال ہے، یعنی زندگی اپنی کامل شکل میں ہے. تو جس کی زندگی کامل ہو اس کا علم بھی کامل ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا. اس کی قدرت بھی کامل ہوگی، اس کی سمع اور بصر بھی کامل ہوگی. اگر ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہماری سمع و بصر ناقص ہے، تو ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی اور ہستی نہیں کر سکتی، کیونکہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، پھر نظر کمزور رہی تھی، پھر اینک لگاتے، پھر اینک بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تو لمحے بھر کے لیے ان کو اونگ بھی نہیں آتی کہ وہ آنکھ بند کرے، وہ دیکھنے سے غافل ہو. اسی طرح سننے سے، کیونکہ جب ہم سونے لگتے تو ہمارے کان بند ہو جاتے، چاہے شور ہوتا رہے ہمیں نہیں سنتا پھر. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنی بھی صفات ہیں یا جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نام جو ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اس کے برعکس ہم مخلوق کے جو نام ہوتے ہیں وہ ہماری صفات نہیں ہوتی. مثلاً اگر میرا نام فرحت ہے تو ضروری نہیں کہ میں ہر وقت خوش ہی رہوں، یا مجھے دیکھ کر لوگوں کو خوشی ہو ہمیشہ. انہیں غصہ بھی آ سکتا ہے، وہ جیلس بھی ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اس کی صفات ہیں، وہ ایسے ہی نہیں نام رکھ دیے گئے. باقی تمام چیزوں کے نام کس طرح رکھتے ہیں ہم؟ کیسے رکھتے ہیں نام؟ جو نام اچھا لگتا ہے، کول لگتا ہے، کوئی نیا لگتا ہے، انوکھا لگتا ہے. بہت سے لوگ تو یہ زحمت ہی نہیں کرتے کہ میننگ بھی جانے، پھر جب رکھ بیٹھتے ہیں پھر کوئی کہتے ہیں یہ کیا نام رکھا، اس کا تو مطلب بھی ٹھیک ہے، پھر نام چینج کرتے رہتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ایسے نہیں ہیں. اس کے سارے نام صفاتی ہیں اور ان ناموں سے اس کی پہچان ہوتی ہے. وہ اس کی کسی نہ کسی خاص صفت، اس کے کمال، اس کی معرفت، اس کے بارے میں ہم کو بتاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ اللہ کا کوئی نام پڑھیں تو دو چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک یہ ہے کہ اس کے بارے میں نالج ہو ہمیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. الحی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ زندگی اور کامل زندگی اور جس میں کوئی موت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. تو اس کے بعد پھر جب ہم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں تو دوسری چیز ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہمارے طرز عمل میں کیا تبدیلی آنی چاہیے. جب ہم یہ جان لیں کہ اللہ ان اللہ حی لا یموت، اور اللہ کے سوا سب مرنے والے اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. Nobody will remain on this earth. Even after 50 years, 100 years, all of us will be gone away. کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے. اس زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. مثلاً اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کیسی زندگی دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اللہ سے وہ زندگی مانگنی چاہیے ہم کو. وہ آتا نا ایک حدیث میں کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں تم کبھی بیمار نہیں ہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے آتے تو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. کبھی یہ دعا پڑھی ہے، مانگی ہے، سنی ہے؟ اللہم لک اسلمت، اللہ میں تیرے ہی لیے اسلام لایا، کوئی اور نیت نہیں. وبک آمنت،
تجھ پر ہی میں ایمان رکھتا ہوں. وعلیک توکلت تجھ پر میں بھروسہ رکھتا ہوں. والیک انبت اور تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں. وبک خاصمت اور تیرے ہی نام کے ساتھ میں جھگڑتا ہوں، دفاع کرتا ہوں اپنا. اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں. لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں. کس بات سے پناہ لیتا؟ ان تضلنی کہ تو مجھے بھٹکا دے، یعنی میں تیرے پاس آتا ہوں تو مجھے پناہ دے، تیرا سہارا مجھے ملے کہ میں کہیں بھٹکوں نہیں. انت الحی تو زندہ ہے، الذی لا یموت جو کبھی نہیں مرے گا، والجن والانس یموتون اور جن و انس سارے کے سارے مر جائیں گے. مسلم میں یہ حدیث آئی ہے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اپنے آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیرے ہی پاس سے مٹ کے آتا ہوں کہ اللہ میں جو بھٹکنا نہیں ہے تو مجھے بھٹکنے سے بچا لینا، کیونکہ تو زندہ ہے اور باقی سب مر جائیں گے. سمجھ آ رہی کنیکشن کس طرح اللہ سے بنتا ہے آیت الکرسی کے ذریعے کہ اللہ زندہ ہے اور باقی سب نے مر جانا ہے. تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ بندوں پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بعض خواتین جب ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت قابل رحم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص کی جدائی کا غم ضرور ہونا بھی چاہیے، کہ اللہ نے ہمیں سنگ دل نہیں بنایا کہ ہم آنسو نہ بہائیں کسی کے لیے، لیکن یہ نہیں کہ اپنی زندگی کھپا دیں، گنوا دیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرنا شروع کر دیں. اس وقت کیا سوچیں، کیا چیز انسان کو سہارا دے سکتی، کون سا خیال، کون سا ایمان اور کون سا توکل اور کون سا یقین. انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. سب نے مر جانا، تو نہیں مرے گا، اس لیے میں تیرا سہارا چاہتی ہوں، تیری پناہ میں آتی ہوں. کیا انسان کو ایسے سہارے کی ضرورت نہیں ہے؟ نا، انسان کی الٹیمیٹ خواہش یہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر کی ایک طلب ہے، یہ تڑپ ہے، اس کی ضرورت ہے کیا کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جس پر میں ڈیپینڈ کروں، جو مجھے کبھی دھوکہ نہ دے. ہوتا نا، ہم کیوں روتے ہیں، کیوں اداس رہتے ہیں، کیوں پریشان رہتے ہیں؟ جب لوگ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں، یا لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، یا لوگ ہمیں ساتھ نہیں دیتے، نقصان دیتے ہیں، تب اس وقت ہمیں رونا آتا ہے نا. جتنے بھی ڈپریشن ہے، غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں پر بھروسہ کیا ہوا ہے، ان کو خدا بنایا ہوا ہے. جس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا، جس کو اللہ پر یقین ہوگا، وہ کہے گا جب کوئی ساتھ چھوڑے گا، جب کوئی دھوکہ دے گا، جب کوئی پریشان کرے گا، بندہ کہے گا حسبی وکفا سمع اللہ لمن دعا، کافی ہے میرے لیے، حسبی کافی ہے، وکفا اور کافی ہو گیا، سمع اللہ اللہ نے سن لی، لمن دعا ہر اس شخص کی دعا جس نے اس کو پکارا، وہ ہے نا سننے والا. اس طرح غم ختم ہو جاتے ہیں نا. تو اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اور خصوصاً آیت الکرسی، اس سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے، ہمارا ایک تعلق بنتا ہے. پھر قیوم ہے، قیوم کا لفظ ہے نا، یہ قام یقوم سے کھڑے ہونا، 3 جگہ پر آیا ہے قرآن پاک میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ طٰہٰ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملے میں قیوم کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ جو سیلف ایگزسٹنٹ ہے، خود قائم ہے، کسی کے سہارے پہ نہیں کھڑا. اپنی مخلوق میں سے اسے کسی کا سہارا نہیں چاہیے، ہر چیز سہارا لے کے کھڑی ہوتی اور سب اس پر سہارا لے رہے ہیں، سب اس پر بھروسہ کرتے ہیں، سب اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہی ڈزنٹ نیڈ اینی باڈی، ہی از انڈیپینڈنٹ، سیلف ایگزسٹنٹ، جبکہ ایوری ون ایلس، ہر دوسرا شخص ڈیپینڈز آن ہم، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ فرق ہے، سمجھ آئی؟ اب جس کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ القیوم ہے اور ساری مخلوق اس پہ سہارا لے رہی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ہر معاملے میں ہمیں بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور مخلوق سے اپنے دل کو منقطع کر لینا چاہیے اور اس سے دعائیں مانگنی چاہیے. قرار آ جائے گا، خوشی آئے گی دل میں جب یہ پتا چل جائے کہ میرا ہے، کوئی ہے میرا. دیکھیں کہ جب انسانوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں نا، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا اس نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، اس نے یہ زیادتی کی تھی، اس نے، حتیٰ کہ ماں باپ کے بارے میں بھی بچوں کے دل میں کسی ٹین ایجر کو بلا کے پوچھے کیا خیال ہے تمہارا اپنے امی ابو کے بارے میں، کیسے ہیں وہ، پھر آپ دیکھیں وہ آپ کو کیا کیا بتائیں گے. کل پرسوں ایک بچی نے مجھے لکھا اپنے مدر کے بارے میں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس دنیا کی ہیرو ہیں، ساری دنیا ان کے سہارے چل رہی. تو واٹ، بچے ایسے سوچتے ہیں ماں باپ کے بارے میں، حالانکہ ماں باپ ان کے لیے کیسی کیسی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن اگر چھوٹی سی بات سے منع کر دیں یا کچھ بھی، ایک دم خلاف ہو جاتے ہیں. اور میرے ماں باپ نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. ہر ایک کو شکایتیں ہیں ماں باپ سے، کسی نہ کسی قسم کی ضرور شکایت ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تو انسان ان ماں باپ سے بدظن ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ان کی زندگی کتنی حرام ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے، ہوتے ہیں نا. تو اگر کسی کو القیوم کی پہچان ہو جائے تو ان کا کانفیڈینس بحال ہو جائے، وہ ایک ہے جس پہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں، جو مشکل وقت میں میری مدد کرے گا، وہ میرے لیے آسانی پیدا کرے گا.
جب یہ یقین اور اطمینان ہوتا ہے نا تو آپ بڑے سے بڑے کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں نا تو پھر آپ مطمئن رہتے ہیں. مثلا آپ نے بیٹی کو رخصت کرنا اور آپ کو پریشانی لگی ہوئی کہ پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا اور یہ فکر کھائے جا رہی، لیکن جب آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے تو اللہ کے بھروسے پہ میں یہ کام کر رہی ہوں، اپنی طرف سے میں نے کر لیا جو بھی بندوبست کرنا تھا، میں اللہ کے بھروسے پہ کام کر رہی ہوں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. اور جو قسمت میں وہ تو سامنے آنا ہی ہے، لیکن اپنا دل ایک اطمینان میں ہوگا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. دس از پارٹ آف لائف. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور مخلوق کے بھروسے کو چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا بتائیے مجھے جس میں قیوم کا لفظ آتا ہو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اب آپ نے حی اور قیوم کا معنی سیکھ لیا آج. اب دعا مانگیے ذرا، یا حیو. جب کہنا یا حیو، آپ نے تو مرنا ہے ہی نہیں، آپ تو ہمیشہ زندہ ہے. یا قیوم، سب آپ پہ سہارا لیتے، سب آپ کا بھروسہ لیتے، آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، مجھے تیری رحمت چاہیے، میں اس کی فریاد کرتا ہوں. اللہ کی رحمت درکار ہے. فرق ہو جاتا ہے، مانگنے میں ہی فرق ہو جاتا ہے. اچھا پھر ہم کیا دعا مانگتے؟ اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے حالات درست کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے تو میرے نفس کے بھی حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے، کسی اور کے تو کہاں، مجھے تو میرے اپنے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے. اگر میں نے اپنی مرضی کرنی شروع کر دی تو میں تو پتہ نہیں کہاں بھٹک جاؤں گی. یعنی ڈو ناٹ لیو می ٹو مائی سیلف، ٹوٹل ریلائنس اپون اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے طرز زندگی میں، کتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں. پھر ہم دنیا میں جو کام کرتے ہیں پھر آٹومیٹکلی ہمارے اندر اطاعت اور فرمانبرداری آتی ہے. ناٹ ریئلی، لیکن نفس پر شیطان آ کے تو وہاں ٹریگر کرتا ہے. اصل ویک پوائنٹ ہے نا وہ جگہ، وہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے جہاں سے وہ پھر ہمارے اندر انٹر ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ ہماری اندر کی جو کیفیات ہیں ان کے مختلف حصے ہیں. ایک میں خواہشات ہوتی ہیں جہاں سے شیطان آتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو انسان کے لیے ایک رکاوٹ بنتا ہے، اس کو روکتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، جس کو ہم عقل کہتے ہیں. خواہشات کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں ہوتی ہیں. عقل کے لیے عام طور پہ ہم دماغ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو جب انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، اس پہ ریلائنس کرتا ہے اور اس کے دامن پکڑتا ہے، تو پھر وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور اپنی خواہشات اور اپنے نیگیٹیوٹی اور ان سب چیزوں سے بچتا ہے. تو اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا. وہ جب حاصل ہوتا ہے تو وہ انسان کو اور مضبوط کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے، کیونکہ وہ مزہ چکھ لیتا ہے نا انسان. پھر انسان چاہتا ہے کہ میں اور کروں. جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں اور فیلنگز ہوتی ہیں. فیلنگ کہاں سے آتی ہے اور ایموشن کہاں سے آتے ہیں؟ دو لفظ الگ الگ ہے نا. اسی طرح نفس اور روح اور خواہشات اور یہ ساری. تو ہمیں کرنا کیا، ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے الحی القیوم کے ساتھ، کہ ہم اس کی کمپلیٹ اطاعت کریں، اسی کے قانون کو مانے، اسی کے احکام کو مانے. اور انسان جب کوئی بھی اس کو اچیومنٹ حاصل ہو تو اس کو اپنا کارنامہ نہ بتائے، وہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے میرے لیے، اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت وہ اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کر لے. اس سے وہ مصیبتوں کے وقت پرسکون رہ سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی بندگی کر رہی، ہم سب اس کے بندے ہیں. ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لک آفٹر کر رہا ہے، ان کو سسٹین کر رہا ہے، مینٹین کر رہا ہے. ہمیں بھی وہی کر رہا ہے. سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ویک ہم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کر لیں. اب کوئی سوال ہو آپ کو تو کر لیجیے، ورنہ میں اجازت. انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ ہمیں پوری طرح یقین نہیں ہوتا اللہ کی باتوں پہ. ایک تو آپ نے کلاس میں سیکھ لیا، اب آپ گھر جائیں گے تو بچوں سے بات کریں گے، ہسبینڈ سے کریں گے، دوست کے ساتھ فون پہ کریں گے، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے. اس سے پھر وہ جو تازہ ہوتا رہتا ہے وہ سب کچھ، تو انسان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس کے لیے پھر اچھے دوستوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو آپ کو ایمان کی بات بتائے، نہ کہ اس سے دور کریں. پریشانی آتی نہیں، جب سوچے تو پھر کیا ہو جائے گا. اگر ایسا نہ ہوا تو پلان بی کو کر لیں، اسی میں بھلائی ہوگی. آپ نے ساری محنت کی، کوشش کی، پھر بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ سے کچھ اور چاہتا ہے. کوئی بات نہیں، اس سے بہتر کوئی چیز ہوگی جو مجھے نہیں پتا. تو اس لیے ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو تمہیں ملا نہیں وہ تمہارے لیے تھا ہی نہیں، اور جو تم مل گیا تمہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں تھا، وہ تمہیں ہی ملنا تھا. یہی تو ہماری نامرادی ہے کہ ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اللہ نے تو وہ کر دیا جو اس کو کرنا تھا. تو پھر خسارے میں کون ہے؟ جو نہ وہ کرے جو وہ چاہتا ہے اس سے.
اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی بات ہے، ہم نفس کے بندے ہیں. اللہ کے بندے بن جائیں تو شوق سے کریں. ایمان جہاں مضبوط ہوتا ہے وہاں شک نہیں رہتا دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں. اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اس شک سے باہر آنا ہے. اب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو اس آیت کے اندر آئے ہیں. سب سے پہلا نام کون سا ہے؟ اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. گڈ. اور سب سے مشہور بھی، گریٹسٹ نیم اینڈ موسٹ فیمس. قرآن مجید میں بہت زیادہ ریپیٹڈلی آیا ہے. اللہ کا لفظ کس سے مل کر بنا ہے؟ یہ اس کا اصل کیا ہے؟ اس کی اوریجن کیا ہے؟ الہ. الہ، خاص الہ، خاص معبود. دنیا میں لوگوں نے اپنے بہت سے معبود بنائے ہوئے، لیکن اصل معبود اللہ ہے. الہ، خاص الہ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے. الہ وہ ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے اور بہت زیادہ اس کی تعظیم کی جائے، ریسپیکٹ کی جائے، ریگارڈ کیا جائے اس کا. جیسے بتوں سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور بہت ان کا ریگارڈ بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ لا الہ الا ہو، کہ اور تو کوئی الہ ہے ہی نہیں. اگر ہے تو بس صرف اللہ ہی ہے. الحی، القیوم. الحی کیا معنی ہے؟ الحی کا زندہ ہے، ایور لیونگ، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ایک چیز جس کو فنا نہیں اور جس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، الحی. اور الحی کا لفظ جو ہے حیات سے ہے، لائف سے. لائف اللہ کے سوا اور چیزوں کو بھی ملی ہے. مثلا انسان کو لائف ملی ہے، یا جانوروں کے اندر بھی لائف ہے، پلانٹس میں لائف ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں اللہ زندہ ہے تو کہیں گے فلاں بھی زندہ ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ اس کو بھی آپ نے زندہ کہہ دیا، وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے. تو صفت تو اصل تو اللہ کی صفت ہے. بندے کو یا کسی اور کو یہ صفت کہاں سے مل گئی؟ اس کی ذاتی ہے یہ صفت، ہمیں اس نے دی ہے. لیکن پھر بھی اگر دی ہے تو بیچ میں شریک نہیں ہو گئے کوئی اور چیزیں جن کو مل گئی یہ صفت؟ یعنی اللہ کی صفت بھی ہے اور کچھ اور مخلوق کی بھی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں. تو اگر ہم کسی اور کو کہیں گے کہ اس کو وہ بھی زندہ ہے تو یہ تو شرک نہ ہو گیا؟ آپ کو میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ازلی ابدی، دو لفظ لکھے. حی، ازلی ابدی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا. کوئی اور اللہ کے سوا ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے. فرق ہو گیا نا خود ہی. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے یہ دیکھا. دوسرا یہ ہے کہ اس کی حیات میں جو صفات ہیں وہ کامل ہے. حیات کی صفات کون سی ہیں، اوصاف کون سے ہیں؟ کیسے پتا چلتا ہے کوئی چیز زندہ ہے؟ زندہ چیز موو کرتی ہے، اس کی سانس آتی ہے، گڈ، اور وہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے. کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں کوئی زندہ ہے؟ انہی چیزوں سے کرتے ہیں نا، ظاہری. ڈاکٹروں والی چیکنگ نہیں کہ دماغ مر گیا، دل مر گیا، کیا مر گیا کیا نہیں. ظاہر میں جو علامات ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جن چیزوں پر زندگی کا انحصار ہے، یہ جو زندگی کی علامات ہیں وہ بھی اللہ میں کامل ہیں، جبکہ انسان میں کامل نہیں ہے، ناقص ہے. اچھا یہ بتائیے کہ الحی جو ہے یہ کون سے ناموں میں سے ہے؟ اس میں اعظم میں سے ہے. جن ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. ہاں، جو کہنے کی بات تھی خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان صرف یہ ظاہری مماثلت ہے حیات کی، حقیقی نہیں. ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ حقیقی نہیں، پرماننٹ نہیں. صرف جو زندگی کی علامات ہوتی ہیں ان میں سے کچھ علامات ہمارے اندر ہیں تو ہمیں زندگی نظر آ رہی ہے، ورنہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے، غیر حقیقی زندگی ہے. اللہ کے پاس جو حیات ہے وہ اصل حیات ہے، جیسے اس میں شرک کی کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں تو انسان ہمیشہ زندہ رہے گا، تو پھر کہہ سکتے ہیں نا، کوشچن آتا ہے نا مائنڈ میں، تو اگر جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پھر کہیں شریک تو نہیں ہوگے؟ اس کو کیسے ریپیٹ کریں گے؟ ازلی اور ابدی دونوں. اگر انسان کو خالدین فیہا ابدا، ابدیت ملنے بھی والی ہے تو ازلیت تو نہیں تھی نا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ لائف کریٹ کرتا ہے، انسان خود سے نہیں لائف کریٹ کرتا. ہمیں جو ملی ہے ملی ہوئی ہے، اس کی ذاتی ہے. وہ دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. یہ ہے فرق، یہ ہے خلاصہ. انت الحی الذی لا یموت والجن والانس
یموتون، سب مر جائیں گے، آپ کو موت نہیں. اصل زندگی تو اللہ کے پاس ہے نا، تو اللہ کی. دوسری صفت کیا تھی؟ القیوم. قیوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا. قام یقوم سے، قام یقوم ٹو اسٹینڈ، کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو کھڑے ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے. مثلاً اس کو کھڑے ہونے کے لیے، اس کو کھڑے ہونے کے لیے، اور چیزوں کو سہارا چاہیے نا. ایک بچے کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جب سہارا چاہیے، پودے کو کھڑا کرنے کے لیے جب وہ ساتھ چاہیے، اس پھول کو کھڑا ہونے کے لیے، اس پانی کو کھڑا ہونے، ہر ایک کو کیا چاہیے؟ سہارا. اللہ ایسا قیوم ہے جس کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے. یہ فرق ہے. وہ کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا، انڈیپینڈنٹ ہے، سیلف ایگزسٹنٹ ہے، جبکہ ہم دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہیں. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر القیوم ہے، بھروسہ اور یقین اور ڈپینڈنس کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اللہ تعالیٰ میں تیرے اوپر ڈپینڈ کروں لیکن نہ کہ اپنے اوپر کروں. اور وہ دعا بھی مانگتے نا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. صرف پلک جھپنے کی دیر بھی میں اپنے اوپر ڈپینڈ نہ کروں، اپنے اوپر ریلائے نہ کروں، اپنے اوپر سہارا نہ لوں کہ میں کر لوں گی، یا میرے اندر ہے، یا میرے پاس ہے، یا میری طاقت ہے. کچھ بھی ہے، ہدایت ہے تو اللہ دیتا ہے، رزق ہے تو اللہ دیتا ہے، زندگی دے تو اللہ دیتا ہے، قائم رکھے ہوئے تو اللہ رکھے ہوئے. یعنی میں اپنی ہر چیز میں اس کی محتاج ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن پاک میں بھی ہمیں کہا گیا نا، وتوکل علی الحی الذی لا یموت. یہ ایک اور چیز یاد رکھیے کہ یہ دونوں صفات ساتھ ساتھ کیوں آ رہی؟ الحی القیوم ساتھ ساتھ کیوں؟ کیونکہ جو زندہ ہے وہ قائم ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا. قیوم میں صرف قائم رہنے کا معنی نہیں، قائم رکھنے کا معنی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے پھر توکل کی بات ہم نے سیکھی کہ جب وہ قائم رکھے ہوئے تو ہم ڈیپینڈ اس سٹینڈ پہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں. اچھا، ایک ہوتا ہے ہمارے مادی وجود. مثلاً اب مجھے اٹھنا ہے نا، تو میں کیسے اٹھوں گی؟ کس کا سہارا لوں گی کھڑے ہونے کے لیے؟ اس کا سہارا لوں گی. یہ میرے مادی وجود کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک، لیکن میں صرف میرا یہ بینگ نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک ہے، میری روح بھی ہے. اور کیا ہے؟ اندر میری روح ہے نا، دل دماغ ہے نا، میری سوچ نیت ارادہ ہے نا. تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مشکل وقت میں کسی کی ضرورت ہے کہ میں کسی پر ڈیپینڈ، کوئی میرے کام آئے، کوئی میری مدد کرے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں قرآن مجید میں سکھایا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس پر توکل کرو جو زندہ ہے اور جس کو آگے کیا ہے؟ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. نیند ہماری ویکنس ہے کہ نہیں؟ ہم نیند کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں؟ کوئی شخص ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کوئی شخص کتنا بھی بریو کیوں نہ ہو، کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، پاورفل کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، جب نیند آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے، لیٹنا پڑتا ہے. ہم سب سے زیادہ اکڑ میں کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں. اس سے کم جب ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے کم لیٹنا کس چیز کا سمبل ہے؟ عاجزی کا. جو لوگ سجدہ نہیں بھی کرتے نا، وہ بھی ان کو لیٹنا پڑتا ہے. جب کشتی میں پہلوان پچھاڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لٹا دیتا ہے نا. تو گویا نیند ہمارے لیے کیا ہے؟ پہلوان ہے جو ہم کو ہر روز ہرا دیتی ہے. ہر روز ہماری حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم بہت کمزور انسان ہیں. اور کچھ لوگ تو اگر وہ 8, 9, 10 گھنٹے نہ سوئے تو کام ہی نہیں کر سکتے. یہ اور بھی زیادہ ویکنس ہے. یعنی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں یا مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ان لوگ وہ اتنے کم سوتے ہیں. تھوڑا سا بھی سو کے ان کی وہ بہت کام کر لیتے ہیں. آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو 2 گھنٹے سوتا ہو؟ بس 1 یا 2 گھنٹے سوتا ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑا سا بھی سوتے ہیں ان کو کافی ہو جاتی ہے. وہ نہیں. دنیا میں اور لوگ بھی ہیں کہ جو کم سوتے ہیں، اور وہ اتنا سونا بھی. ہم اس دفعہ جب عمرے پر تھے نا تو وہ الحمدللہ ہر روز تراویح ایک ہی جگہ پر ہوتی تھی ہماری. تو وہ تراویح کے آس پاس کچھ نہ کچھ باتیں بھی ہوتی تھی. خیر ان کی تھوڑی بیچ میں طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنا آرام کیا کریں، اس وقت کھانا کھایا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے نہیں ڈراؤ، اگر میں مر بھی گیا تو مجھے اس بات کی فکر نہیں، کیونکہ میں نے عام شخص اپنی زندگی کے اتنے گھنٹے استعمال کرتا ہے روزانہ، تو اگر میں عام لوگوں کی نسبت 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے بھی روز زیادہ استعمال کرتا ہوں تو آلریڈی میری لائف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اگر کسی نے 40 سال کام کیا ہے
تو میں نے اس کے مقابلے میں 50 آلریڈی کر لیا ہے، کیونکہ میں اتنے گھنٹے کم سوتا ہوں. اصل میں ہماری زندگی کیا ہے؟ جب ہم جاگ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کچھ کر نہیں رہے تو سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو موت کے برابر ہے نا. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. تو اس میں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، گویا ہم ہے ہی نہیں دنیا میں. تو جتنا زیادہ کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کو سونے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہ اسی پہ ہی ناراض رہتا ہے، مجھے سونے نہیں دیا گیا، میری نیند نہیں پوری ہوئی. وہ اس کے سر پہ سوار رہتی ہے بات. اتنا سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی دن کم سونے کو ملے. بھوکے رہ لیں گے، کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں. اگر نیند آ رہی ہے، مثلا اگر 2 چیزوں میں ایک میں چوائس کرنی پڑے، سونے اور کھانے میں، اگر نیند آ رہی ہے اور کھانا بھی رکھا ہوا ہے، تو بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ مزیدار بھی کھانا پڑا ہو نا، تو ہم کہتے ہیں بس ہمیں سونے دو. ایون بعض اوقات شدید پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لیکن اگر نیند آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو پانی، اگر پانی پیے تو آنکھ کھل جائے گی، اس لیے سو جاتے ہیں، اٹھ کے پانی پی لیں گے. یعنی انسان اتنا کمزور ہے، اتنا بے باسا نیند کے آگے. اب اس کمزوری اپنی کو دیکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کہ وہ کبھی سویا ہے ہی نہیں. صرف ایک ہی ہستی جو کبھی نہیں سوئی کیا اس کو اونگ بھی نہیں آتی. کیونکہ اگر ہم کبھی تھوڑا سوئے نا تو پھر سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں، ادھر سوئے ادھر سوئے ادھر سوئے، نہ پتا چلتا لوگوں میں بیٹھے، نہ پتا چلتا کسی نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی سو جاتے ہیں. کبھی سوئے آپ نماز میں؟ کلاس میں تو خیر وہ تو بہت ہی اچھی سونے کی جگہ ہے، میٹھی میٹھی لوریاں مل رہی ہوتی ہیں تو سونا ہی سونا ہے. تو انسان کی بہت سی ویکنیس ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی ویکنیس اس کی نیند ہے. بھوکا بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے، لیکن اگر اس کو مسلسل کچھ عرصہ جگایا جائے تو مر جائے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. یعنی کوئی نسخہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو، مثلاً مہاتما بدھ اور لوگوں نے کئی دن فاقے بھی کیے پھر بھی زندہ بچے رہے، لیکن سونے سے وہ بھی نہیں، کچھ کہیں نہیں. آپ کو پوری تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ فلاں بندہ تھا ولی اللہ، وہ کبھی سویا ہی نہیں تھا. نو وے. یہی سے فرق ہو جاتا خالق اور مخلوق میں. ہاں، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی، سلیب پہ بھی آ جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہیں سوتے، سوئے ہی نہیں، کبھی غافل ہوئے ہی نہیں. جب قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کیا مطلب اس کا؟ اللہ غافل ہی نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی نہ سوتا ہے، نہ نیند آتی، نہ اونگ آتی ہے کہ وہ بھول جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ بندے کیا کر گئے. کیونکہ اگر وہ سو جائے یا اس کو اونگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ جیسے آپ میں سے کچھ مدرز ہوں گی، کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو، کبھی بخار ہو، یا کبھی آپ آکورڈ ٹائم پہ سو جائیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ گھر کا نظام کتنا خراب ہوتا ہے اگر آپ دیر سے اٹھیں، یا آپ دن میں زیادہ سو جائیں، یا آپ رات جلدی بھی سو جائیں. تو سب سے آخر میں سونا پڑتا ہے کہ سب سو جائیں پھر ہم سوئیں گے، ہر تب نظر رکھنی ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سارے بندوں کے اعمال دیکھ رہا ہے اور کبھی بھی غافل نہیں ہوا ان سے. اس لیے اس میں اور بندوں میں، مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. کوئی کوشچن ہے تو آپ کر لیجیے. جی، وہ جس دن عرفہ ہے اسی دن، جس دن حاجی حج کر رہے ہیں، جو 9 ذی الحج کا روزہ نا، جس کا وہ 2 سال کا ثواب کا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی رکھے. لیکن اگر ہم اپنا بھی رکھ لیں، وہ بھی رکھ لیں، تو نور علی نور. اور السلام علیکم. میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی 1 سال پہلے، اس میں تھا کہ لوگ تھے، ان کو ٹارچر کیا ہوا تھا، مسلمز تھے وہ، اور ان کو صرف 1 ویک جو تھے وہ سونے نہیں دے رہے تھے. اس وجہ سے ان کے جو برین کے سیلز تھے وہ ڈیڈ ہو گئے تھے، اور وہ 1 ویک کے اندر ینگسٹرز تھے اور وہ سب فوت ہو گئے. تو میں یہ سوچ کے حیران ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی سوئی نہیں. کبھی نماز نہ پڑھنے کو دل چاہے نا فجر کی اٹھ کے، تو سوچیں کہ جہنم میں کیسے سو سکیں گے. اب کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کیونکہ ہم غفلت برتتے ہیں نا بعض اوقات. اچھا نیند آئی ہے اب نہیں اٹھا جاتا. اپنے عقل سے سوچیں، از اٹ ہیومنلی پاسبل؟ اٹس ناٹ پاسبل. جانوروں کو سونے نہیں دیا گیا تھا کتنے 36 آورس، 40 بھی کہہ لیں، لیکن انشاءاللہ وہ جو ہمارے یعنی کیا آپ نے مجھے آخری لفظ سمجھ نہیں، شاید میں نے الٹ سمجھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہوتی اس کے اوپر پوچھ نہیں. وہ ہے نا کہ رفع القلم عن 3، 3 چیزوں سے قلم اٹھا لیا گیا، 3 لوگوں سے. کون کون؟ سویا ہوا جب تک وہ بیدار نہ ہو. اگر نماز میں بھی سو رہے ہیں اور تو وہ قلم اٹھا لیا گیا، گناہ نہیں لکھا جا رہا. اور دوسرا مجنون جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے. اور تیسرا بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. چھوٹے بچوں پر بھی حساب نہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی، کسی لمحے بھی وہ غافل نہیں ہوتا. اگر ہم دن کے وقت کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اعمال شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اسی طرح رات کے اعمال صبح کے وقت. دن کے کام رات کے وقت اور رات کے کام صبح کے وقت.
اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ہر دم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے. رات اور دن کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو دنیا کے کسی اور حصے میں دن ہوتا ہے. یہاں دن کے 12 بجے، وہاں رات کے 12 بجے، وہاں رات کا 1 بجے، اور یہاں دن کا 1 ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرح رات کو سو جائیں تو وہ لوگ تو پھر موج کریں، جو چاہے کرے، ان کو دیکھنے والا کوئی ہو ہی نہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے اور سوتا نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ہیون اور ارتھ میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، وہی مالک. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن یہ کہا کہ لہو، سب سے پہلے لہو اسی کا ہے. اور اس لہو کی وجہ سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا. اگر آپ عربی گرامر تھوڑی سی جانتے ہو تو حصر کا مطلب ہے کہ حصار کر لیا، یعنی کہ کوئی چیز اس آسمان اور زمین میں ایسی ہے نہیں جو اس کی ملکیت نہ ہو. ہر چیز ہی اس کی ملکیت میں، ہر چیز کا مالک وہی ہے. کوئی بھی کریشن جو زمین میں ہے، اب گنیے اس کو، جانیے اس کو، دیکھیے اس کو، کون کون سی. آپ میں سے کوئی اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو آپ اینیمل کنگڈم کے بارے میں بتاتے ہیں، کتنے قسم کے اینیملز ہوتے ہیں، 4 لیگڈ، کرال کرتے ہیں، ایمفیبینز. یعنی اگر آپ صرف ان کے گروپس ہی دیکھیں نا، ان کے گروپ نیم ہی کو دیکھیں، انڈیویجولس کو نہ دیکھیں، گروپ نیمز. حیرت ہوتی ہے کہ ان کی ڈفرنٹ جو ان کی اقسام ہیں اور ان کی شکلیں ہیں اور ان کی کلرز ہیں اور ان کے سائزز ہیں اور ان کے کام ہیں، اور پھر ان کی فوڈ مختلف طرح کی، اور ان کی عقل گم ہو جاتی ہے کہ اتنی ورائٹی ہے، اتنی ورائٹی. باقی بھی جو مدرز ہیں انہوں نے بچوں کو ہوم ورک کرائے ہوں گے اور پتہ ہوگا کہ جب انہیں ایگزامز میں یاد کرنی ہوتی ہیں ٹرمز، تو ان کو ٹرمز بنا کے نہ یاد کروایا کرے بچوں، ان کو اللہ کی کریشن بنا کے دکھایا کرے کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح بنایا اس نے، یہ اس کا اور اس کا فرق بتائیں. ان کی آوازیں پھر ملٹی ڈائمینشنل فیچر جو ہیں وہ دکھایا کرے. کسی بھی چیز کو جب ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو اس کا رنگ، کلر، سائز، قسم، اس کی عادتیں، اس کا بہت ساری جو اس کی خصوصیات ہیں ان سب کے ساتھ، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ جس نے پیدا کیا. آبویسلی جو ان کا کریٹر ہے اسی کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم تو جانتے بھی نہیں ان کو. اگر ہم جانتے نہیں تو ہم مالک کہاں سے ہو سکتے؟ مالک بھی نہیں ہو سکتے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. میں نے زمین کی بات حالانکہ آسمانوں کی پہلے ہے، زمین کی میں نے پہلے اس لیے کی ہے کہ زمین ہماری کلوزسٹ ہے، اس پہ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے بھی ہیں. آسمان کی چیزیں تو ہم میں سے کسی نے کوئی دیکھی نہیں، سوائے اس کے جو سامنے ستارے سیارے نظر آتے ہیں، دیٹس اٹ. اس سے پیچھے کیا 7 آسمانوں کے ذکر آتا ہے، کس نے 7 دیکھے؟ اور پھر ان 7 پر کیا کچھ ہے؟ نہ ہونے کے برابر بہت ہی تھوڑا ہے جو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ سب اس کا ہے. اور اس کے سوا اس میں کوئی دوسرا شریک بھی کوئی نہیں، کیونکہ کسی نے کسی خاص چیز کے پیدا کرنے کا مشورہ بھی نہیں دیا اللہ کو. ڈیزائن بنانا تو دور کی بات، کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہمیں بنانی پڑتی ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا کیسے بنائے، تم کوئی آئیڈیا دو، تم آئیڈیا دو، مجھے یہ ڈیزائن بنانا ہے، مجھے یہ. پریشانی کی حد ہوتی ہے نا، ہر شخص سٹریس میں آ جاتا ہے جب. اب یہ صرف اینیمل کنگڈم کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ باقی سب کو دیکھیں، اور وہ جو غائب میں ہے جیسے جن ہیں، فرشتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اس زمین پر بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو ان کا بھی نہیں پتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کے جنود کو، لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ان کا. تو ایسا عظیم ہے وہ رب. آیت الکرسی پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت اور بڑائی کا ایسا احساس دل میں جاگزی ہو جائے کہ پھر اس کے سوا ہم کسی اور سے کوئی امید بھی نہ رکھیں، ساری امیدیں صرف اس ذات سے رکھیں کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ صرف وہ مالک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بعض جانور آپ دیکھتے ہیں ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ دیکھتے ہی خوف آ جاتا ہے. ان کو آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں، کان بڑے بڑے ہیں، یا ان کی اتنی لیگز ہوتی ہیں، ایسے چلتے ہیں کہ، یا پھر یہ کہ کاٹتے ہیں. تو ان کو اس خاص شیپ میں کس نے بنایا، کس نے ان کا رنگ بنایا، کس نے ان کا ڈیزائن، جو کچھ کرتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ کرتے کیا کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. مثلاً چاہے ان میں چینج کر سکتا ہے، ان کو یوز کر سکتا ہے. مثلاً یہ انگوٹھی میری ہے، میں چاہوں تو اس انگلی میں پہنوں، چاہوں تو اس میں پہنوں، چاہوں تو نہ پہنوں، چاہوں تو پھینک دوں، چاہے تو توڑ دوں، چاہے تو بیچ دوں، چاہے تو کسی کو گفٹ دے دوں. یہ سارے کیا ہیں؟ ایک انگوٹھی، لیکن اس کے ساتھ کئی قسم کے سلوک ہو سکتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک سلوک میں جو چاہوں کروں. کوئی کیا مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ او آپ نے اپنی انگوٹھی پہنی ہوئی کیوں نہیں؟
یا فلاں کو کیوں دے دی ہے، بیچ دی، کیوں بیچی؟ انسانوں سے تو پھر بھی کوئی پوچھ سکتا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے مخلوق کیوں پیدا کی ہے اور آپ نے اس کو مار کیوں دیا ہے اور یہ کیوں کھاتا ہے اور وہ کیوں نہیں کھلاتے اس کو آپ؟ جیسے چاہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اس سے۔ یہ سب اسی کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، کسی اور کے نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی کچھ حدیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے وہی کرنا ہے۔ مثلا کچھ جانوروں کی دم جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، جو مرضی کر لیں اس نے سیدھا نہیں ہونا۔ اللہ نے ان کو بنایا ایسے، وہ اللہ کا حکم مانتے اپنی ساخت میں، اپنے کاموں میں، اور اسی اپنی خاص زبان میں تسبیح کرتے ہیں اور اپنی حیات نہیں چھوڑتے، اپنی عادتیں نہیں چھوڑتے، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس میں صرف آج تم بہت جانوروں کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ ستاروں سیاروں کو دیکھیں، آپ چاہیں ان کا سائیکل چینج ہو جائے، سورج نکلنے کا وقت تبدیل کر دیں، آپ چاند کی روشنی کچھ ڈگری بڑھا دیں، کم کر دیں، سائز بڑھا دیں، چھوٹا کر دیں، ہے ہمارا بس چلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ بات یہی ہے کہ اللہ ان کا مالک ہے، وہی ان کو سسٹین کرتا ہے، وہی ان کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور کوئی اس سے بڑا نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے کسی کی بخشش کی یا کسی کو چھڑانے کی، الا باذنہ، مگر اسی کے اذن کے ساتھ۔ سفارش کے لیے بھی اس کی اجازت چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا مالک ہے، ساری مخلوقات اس کی ہیں، تو اس لیے مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی مرضی سے آگے بڑھ سکے۔ من ذا الذی، سارے جو اس کے مخلوق ہیں، تو ہے کوئی جو اس کی مخلوق میں سے اس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی توڑ دے؟ جب کچھ بھی اور نہیں کر سکتے تو وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ اندہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ الا باذنہ، ہاں ایک شرط ہے، اگر اللہ کا اذن ہو، اللہ کی اجازت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو کہے کہ ہاں تم سفارش کر لو، تو وہ کر سکتا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قیامت کے دن؟ کریں گے، بالکل کریں گے۔ کس لیے کریں گے؟ سب سے پہلی شفاعت کون سی ہوگی؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الشفاعت الکبریٰ، بڑی شفاعت۔ وہ کون سی ہے بڑی شفاعت؟ حساب قائم ہونے کی جائے، حساب قائم ہونے کے لیے اس میں نا کہ جب ساری مخلوق کو اٹھا دیا جائے گا، سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر سب انتظار میں ہوں گے کہ یا اللہ حساب شروع ہو، تاکہ ہم جس نے جہاں جانا ہے وہ اپنے گھر پہنچے۔ اس کو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر کبھی آپ کو ایئرپورٹ پہ رکنا پڑے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آپ ٹرانزٹ میں ہیں، اپنی مرضی سے آپ گھنٹوں کہیں بیٹھے رہے، لیکن اگر آپ ٹرانزٹ پہ ہیں، 2 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے کسی ایئرپورٹ پہ، تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جب ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا کتنے گھنٹہ وہاں رکنا ہوگا، تو وہ انتظار کتنا مشکل لگتا ہے کہ اچھا اگلی فلائٹ، اور اگر کسی وجہ سے اگلی فلائٹ لیٹ ہو تو کیا کیفیت ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، گھنٹہ بھی بیٹھے رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے باہر جائیں اور آپ کی گاڑی نہ آئی ہو اور گیٹ پر آپ کو 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے، وہ گیٹ پر انتظار میں 1 گھنٹہ مشکل ہے۔ یہاں 1 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے یا وہاں 1 گھنٹہ کھڑے ہونا مشکل ہے؟ حالانکہ وقت تو یہ بھی گزر رہا ہے، وقت وہ بھی گزرتا ہے، اسی سپیڈ سے گزرتا ہے، لیکن وہاں بہت مشکل ہے کہ انتظار کا وقت ہے۔ اسی طرح یہ جو انتظار کا وقت ہوگا قیامت کے دن کہ حساب قائم ہو، لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ تو حساب قائم کر، چاہے ہمیں جہنم میں بھیج دے لیکن یہاں سے نکال۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ پین فل چیزوں میں، ساری بیماریوں میں، ساری تکلیفوں میں سب سے زیادہ شدت کی تکلیف کیا ہے؟ موت کی تکلیف۔ موت سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، شدید ترین، کہتے انتظار اس سے بھی شدید ہے۔ تو بہرحال پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا، نوح کے پاس جاؤ، وہاں جائیں گے وہ کہیں گے میں بھی یہ نہیں کر سکتا، موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، تو مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے، دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس وقت وہ سب کی طرف سے ایک طرف سفارش کریں گے یا اللہ حساب قائم کر دے، پھر حساب قائم ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہے، اللہ عالم، لیکن آتا تو یہی ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوں، ایک پریشانی کا ایک عالم ہوگا۔ لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کے لیے وہ وقت فرض نماز کی قیام جتنا ہوگا، جتنی دیر میں فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے اور حساب کا شروع ہونا اور لائنوں میں کھڑے ہونا، اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ جب شروع کریں گے تو ظہر کی نماز تک کے وقفے میں دن کے حصے میں پورا کر دیں گے سب کا، یعنی جتنا صبح سے ظہر تک کا وقت ہوتا ہے نا، ورکنگ آور عام طور اتنے میں سب کا حساب ہو جائے گا، سریع الحساب،
وہ تیز حساب کرنے والا ہے، جلد حساب کرنے والا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا مرحلہ کو آسان نہیں ہے جس سے ہم اکثر بے خبر رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں. کبھی سلگتی لکڑی دیکھی، جلتی لکڑی دیکھی، کبھی کوئلہ جلتا دیکھا ہے؟ اس کے اندر ایک عجیب جلنے کی آواز ہوتی ہے، ایک سلگ سی ہوتی ہے. سوچئے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے جسم اسی طرح کوئلے کی طرح سلگ رہے ہیں. کوئی معمولی نہیں ہے آگ کا عذاب، اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو دوسری شفاعت ہوگی جہنم سے اہل ایمان کو نکالنے کی. پہلی تو ہے کہ حساب قائم ہو، اور دوسری شفاعت کہ کس کس کو جہنم سے نکالا جائے. آپ دیکھیں کہ صرف چند لمحے اگر تیل پڑ جائے نا ہاتھ پہ، کیا کیفیت ہو، تھوڑی دھوپ لگ جائے، کچھ ہو، تو کچھ لوگ تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، خوش قسمت، بے حساب چلے جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کو حساب دینا ہوگا، وہ انتظار کریں گے، کھڑے ہوں گے. کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ نکالے جائیں گے. بعض لوگ ڈٹ کے غلط کام کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کون ہے جو سفارش کرے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. کون ہے؟ اللہ ہی ہے جو اصل اجازت دے گا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن اس وقت کریں گے جب لوگ پریشان ہوں گے حساب قائم کرنے کے لیے، اور دوسرے جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ آخری شخص جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. لیکن جو پکے کافر اور پکے منافق ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کے کفر سے بچائے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے. یعنی اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ آگے پیچھے کا سب جانتا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کا علم اتنا وسیع نہیں ہے. اور پھر چھوٹی بڑی ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے. باریک سے باریک چیز اس کو پتا ہے اور بڑی سے بڑی ہیوج چیز اس کو پتا ہے. دنیا کا بھی پتا ہے، آخرت کا بھی پتا ہے، ماضی کا بھی پتا ہے، مستقبل کا بھی پتا ہے. اس طرح کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے زمین میں کیا گیا ہے، کیا کیا جاتا ہے زمین میں، کیا جاتا ہے، بیج، پانی، مردے، بہت کچھ جاتا ہے، اور جو اس میں سے پھر نکلتا ہے اس کو سب پتا ہے. اور ما ینزل من السماء، کیا کیا اترتا ہے، بارش، وحی اور فرشتے. ٹھیک ہے، رحمتیں، اللہ کے احکامات. ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، کیا چڑھتا ہے، اعمال وغیرہ. ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، وہ جانتا ہے. پھر یعلم السر وما اخفا، چھپے ہوئے کو جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ مخفی کو، ہر راز کو جانتا ہے جو کسی کو نہیں پتا. نگاہوں کی خیانت جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو سینے چھپائے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسے تک جانتا ہے. ہر چیز وہ جانتا ہے، کہاں چھپ سکتے ہیں، کہاں بھاگ سکتے ہیں. اس کے برعکس مخلوق کے پاس اس علم کا اتنا حصہ بھی نہیں جتنا ایک سمندر میں سے ایک چڑیا چونچ میں ایک پانی کا قطرہ نکالے. ساری مخلوق کا علم بس اس قطرے جتنا ہے اس سمندر کے مقابلے نہ جاننے کے برابر. اول تو ہم کسی ایک فیلڈ کا بھی احاطہ نہیں کرتے، چاہے کوئی کسی میں پی ایچ ڈی ہو یا ماسٹرز ہو یا کچھ بھی تخصص کا درجہ رکھتا ہو، لیکن ہر چیز نہیں جانتا. مثلا آپ دیکھیں کہ صرف اسلامک اسٹڈیز کو ہی آپ دیکھیں، اس میں اگر کسی کے قرآن میں مہارت ہے ضروری ہے، حدیث میں اگر چلو دونوں میں ہو تو فقہ میں نہیں، اگر چلو تینوں میں ہو تو ہسٹری میں نہیں، اگر چاروں میں ہو جائے تو مزید اور جو اس کے آگے برانچز ہے اس میں نہیں. کسی پی ایچ ڈی پہ کس چیز پہ ہوتی ہے، کسی ایک چیز پہ ایک سبجیکٹ ٹاپک پہ ہوتی ہے، اور وہ بس اتنے چیز کو جو جانتا ہے، باقی کا عام طور پہ وہ بھی جاہل ہوتا ہے. کسی ایک علم کے سارے پہلوؤں کا احاطہ وہ نہیں کرتا. یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ کے علم میں سے وہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے، جتنا وہ خود دینا چاہے. یہ بھی اللہ کی اپنی تقسیم ہے. اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا، دعا مانگو ربی زدنی علما، کیونکہ وہ دیتا ہے، پیغمبروں کو بھی وہی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی وہی دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا حریص ہونا چاہیے، کیونکہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم میں سے کوئی شخص کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی جان سکتا جتنا وہ چاہتا ہے. تو پھر اس سے ہم کیا کریں، مانگتے رہیں کہ ہمیں اور دے، ہمیں اور دے. اور یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، یعنی علم میں اضافہ اور علم میں زیادتی کی خواہش جو ہے ایک بہت پسندیدہ خواہش ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء اور رسول کے پاس بھی جو علم ہے وہ بھی کس کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. فرشتوں کے پاس جو علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. بندوں کے پاس جو علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے وہ دین کا یا دنیا کا، وہ سائنس کا یا ہسٹری کا، وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اور پھر اس علم کو دماغ میں ریٹین کرنے کی صلاحیت، وہ جتنا وہ چاہتا ہے یاد رکھتے ہیں اور جو وہ چاہتا ہے ہم بھول جاتے ہیں. جی شیطان کا ایک بڑا حصہ ہے اس میں. بس اللہ تعالیٰ کی مدد لیتا رہے، اللہ کا ذکر انسان کرتا رہے تو شیطان سے بچ کے وہ مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے. ذکر جو ہے نا اللہ کا، یہ بہت ممد و مددگار ثابت ہوتا ہے.
ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور مختلف طرح کے اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی بات ہے. تو شیطان کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے جو انسان کو شیطان سے بچاتا. اعوذ باللہ من الشیطان. تو شیطان بھلواتا بھی ہے، شیطان غصہ بھی دلاتا ہے، شیطان انسان کے اندر یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ انسان کے اندر مختلف چیزیں، اس کی بایولوجیکل نیڈز ہیں، اس کی ایموشنل نیڈز ہیں، اس کی مینٹل اور اس کی جو انٹلیکچوئل نیڈز ہیں، یہ ساری انسان کے اندر. پھر اس کے اندر ڈرائیوز ہیں، کچھ خواہشات ہیں اس کی. شیطان ہر رستے سے داخل ہوتا ہے، ہر چیز میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے کھانا کھانے کی دعا بتائی گئی، اسی بیوی کے پاس جاتے وقت کی دعا بتائی گئی. پھر اسی طرح قرآن بھی پڑھو تو کیا پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو. اسی طرح یعنی ہر موقع کی مناسبت سے جو دعائیں ذکر ہیں، یہ دراصل شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے. تو وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع چھائی ہوئی ہے، کرسیہ اس کی کرسی. اس کی کرسی کے بارے میں جو معنی کیا جاتا ہے وہ اس کا فٹ سٹول، ایک ہے اس کا عرش اور ایک ہے اس کی کرسی. کتنی بڑی ہے اس کی کرسی؟ صرف اس کا فٹ سٹول کتنا ہے بڑا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. ایک طرف اس کے علم کی وسعت ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور دوسری طرف اس کے اختیار اور اس کا جو اس کے عرش کی وسعت اور اس کی طاقت، ان سب کا اظہار ہے. ایک ہے جو تھرون ہے اس کا، وہ سب سے گریٹسٹ چیز ہے دنیا میں، یعنی کائنات کے اندر نون چیزوں میں سب سے بڑی چیز اس کی کریشن میں سے اس کا عرش ہے. اور اس کا عرش کے آگے جو اس کا فٹ سٹول ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان اس کے سامنے ایک مندری کی طرح جو صحرا میں پھینک دی جائے. صحرا کا پتہ نا آپ کو، ڈیزرٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا. اس کے اندر اگر کوئی ایک رنگ ڈال دے نظر آئے گی کتنی چھوٹی ہے. تو ساتوں آسمان اور زمین وہ رنگ ہے کس کے مقابلے میں؟ اس کی کرسی کے مقابلے میں. اور اس کی کرسی پھر اسی طرح ہے اس کے عرش کے مقابلے میں، یعنی اس کا جو فٹ سٹول ہے. تو کرسی جو ہے وہ عرش کے بعد سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے. پھر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور باقی چیزیں. تو اس سے دراصل اللہ کی عظمت، اس کے علم اور اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے ان دو آیتوں سے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی ہی نہیں، اس کو بور ہی نہیں کرتی. کن دونوں کی حفاظت؟ زمین و آسمان کی حفاظت. وہ سوتا ہی نہیں، وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اور ان کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں. تو اگر آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کے لیے مشکل نہیں تو میری حفاظت کو مشکل ہے؟ میرے گھر کی حفاظت مشکل ہے اس کے لیے؟ میرے بچوں کی حفاظت مشکل ہے؟ کس کی حفاظت مشکل ہے؟ اس کے لیے کسی بھی چیز کی حفاظت مشکل نہیں، میرے لیے بہت مشکل ہے. میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو اس وقت گھر خالی ہے، سب کا یہی حال ہے، بچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور جو ہماری ملکیت کی چیزیں خدا جانے ان کا کیا ہو رہا ہے. کئی دفعہ ایسا تھا لوگ گھر سے باہر ہوتے گھر میں چوری ہو جاتی. ہمارے تو یہ حال ہے جو بہت عقل مند بنتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کو لاکس میں اور پتہ نہیں کس طریقے سے سمیٹتے ہیں. ہمارے لیے مشکل ہے حفاظت، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. اور بڑی بات یہ ہے نا حفاظت کی اس کی کہ ہر ایک کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے، بندہ بندے کو مار ڈالے چھوٹی چھوٹی بات کو. اب بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چیونٹیاں کس طرح سروائیو کرتی، باقی مخلوق جن کو ہمارا اسپرے کرتے رہتے پھر وہ کس طرح نکل آتے، چھوٹے سے چھوٹا کیڑا کس طرح سروائیو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو بھی جینے کا موقع ملتا ہے. تو وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. جب بھی آپ کو اپنے بچوں کی یا اپنے گھر کی یا اپنے آپ کی، اپنے مستقبل کی کسی چیز کا خوف آئے، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے. میں اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتی ہوں. اس سے آپ کی کیفیت کیسے ہوگی؟ اطمینان، سکون، بے فکر. مثلا آپ بچوں کو 100 باتیں سمجھاتے ہیں، یہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہاں نہیں ہاتھ ڈالنا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا. گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک پریشانی لاحق ہو جاتی. اب 5 بچے مثلا آپ کے، آپ 5 جگہوں پہ جا سکتے ہیں 5 کے ساتھ؟ نہیں جا سکتے. آپ ان کی شادی کرتے ہیں، آپ کو پھر فکر رہتا پتہ نہیں اب ان کا کیا ہوگا. ان کی حفاظت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ہم سو رہے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کس چیز کی ہم کر سکتے؟ تو یہ سارا بوجھ ہم اپنے اوپر لے رہے. اسٹریس، اسی کا نام اسٹریس ہے. اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا یہ نہ یہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. کچھ لوگ تو بہت ہی چوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور فوبیاز ہوتے ہیں ان کو مختلف طرح کے، اس سے طرح طرح کے خوف آتے ہیں. خوف کا علاج صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی جناب میں پناہ لے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. اور ہر چیز جس کے جانے کا ڈر ہے، جس کے چوری ہونے کا ڈر ہے، وہ کیا کرے، اس کو اللہ کے سپرد کر دے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا ہے، بہت ہی عظیم. قرآن پاک میں العلی العظیم کا لفظ بھی آتا ہے، العلی الکبیر کا بھی آتا ہے، العلی الحکیم کا بھی آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے
قہر میں، اپنے وجود میں، ہر چیز میں سب سے ٹاپ اوپر ہے علی. اور علی کے ساتھ پھر عظیم، وہ العلی العظیم، اس کو مزید فورٹیفائی کرے، نہیں کہ مزید قوت دے رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ سب سے بلند ہے. اپنی ذات میں کیسے سب سے بلند ہے؟ ارے وہ عرش پر ہے، وہ العلی، اس کی ذات سب سے اونچی ہے، سب سے اوپر ہے. وہ دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ آپ بڑی سے بڑی عمارت بنا لیتے ہیں، اس کے سب سے اوپر فلور پہ کہہ کہ میں سب سے اونچا ہو گیا. آپ دیکھو بچے بھی کھیلتے ہیں نا کہ میں تم سے اونچا. ایک انسان کے اندر ایک کمزوری ہے اس کی کہ میں اونچا ہو جاؤں کسی طرح. جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ ایک کمپلیکس میں رہتا ہے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں، ہیل بڑی بڑی پہنتے ہیں علی بننے کے لیے، اونچے ہونے کے لیے. اسی طرح مرتبہ مقام کے اعتبار سے لوگ اونچا ہونا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں بھی اس کے عرش کے اوپر کچھ نہیں، اور ساتوں آسمان. اور پھر جب معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو وہ آخری مقام جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہاں تک تو جبریل بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ سب سے بلند ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں وہ ہر چیز پر بلند ہے، ہر چیز پر، اپنی قوت میں، اپنے اختیار میں، اپنے ہر معاملے میں وہ سب سے اونچا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کسی بڑے کے پاس جائیں. تو اصل بڑا کون ہے؟ اللہ. تو سب سے پہلے تو مسلح بچھائیں اور بڑے کے پاس جائیں، پھر باقی کام کریں. اس لیے العلی، العظیم، اور علو میں تو بلندی آتی ہے نا، اور عظیم میں عظمت ہے. عظمت اور علو میں کیا فرق ہے؟ مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ ہے. علو تو اس کا یعنی کہ فزیکلی اس کا سب کے اوپر ہونا ہے، اور عظمت میں مقام، مرتبہ، تمام چیزیں آ جاتی. مقصد یہ ہے کہ جتنی تعظیم اس کی جانی چاہیے، جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہماری نگاہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہونا چاہیے اتنا کسی اور کا نہ ہو. سمجھ گئے؟ وہ ہے العلی العظیم. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہے تم کو اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، نہیں تم اس کی عظمت نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں دیتے، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. اس کو امپورٹنس دینے کے کیا طریقے؟ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی شان کی بلندی کو دیکھی جائے، اپنے گناہوں کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعظیم، اس کے احکام کی تعظیم کی جائے، شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے، وہ چیزیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں ان سب کی تعظیم، اس کے کلام کی تعظیم کیسے، قرآن کی تعظیم کیسے، اس کو امپورٹنس دی جائے نا. اس کے رسول کی تعظیم کی جائے، ان کے مقام، مرتبے، پھر ان کے اقوال وغیرہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے دین کی تعظیم کی جائے. دین کی تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ دین کو رسپیکٹ دینا. بالکل دین کے شاعر کا مذاق نہ بڑھایا جائے، اس کے احکامات کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی بھی قسم کا، ہر چیز پر اس کو ترجیح دی جائے. یہ دعا آتی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی. اب آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کسی کی موت نہ لکھی ہو تو اس دعا کو پڑھنے سے جو کوئی بیمار کے پاس جا کے اس پر پڑھے پورے شعور کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. یہ یا کنستین میں لکھی ہوئی ہے، بیمار کی عیادت کے وقت پڑھنے کی دعا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ پھر مغرب قریب ہے تو آپ لوگ گھر وقت پہ پہنچ جائیں. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اگلی دعا شروع کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اچھی طرح اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے ان کو بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے، کچھ کہنا چاہیں یا کوئی سوال ہو تو ایک آدھ سوال کر لیجیے، باقی اجازت. جی آپ فرمائیے. جس کو اللہ اجازت دے کریں گے، مگر جس کو اللہ اجازت، حافظ قرآن ہے یا اور کسی طرح اللہ کا محبوب ہے، مقرب ہے، لیکن اٹس ناٹ اوپن. ٹھیک ہے، اٹس کنڈیشنل. سب سے بڑی کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کی اجازت. وہ کبھی دنیا میں کسی کے ساتھ کام ہوتا ہے نا، فلاں کی اپروول لے کر آئے، اس کے اپروول نہیں تو کام نہیں ہوگا. اپروول لینے کا معنی سمجھتے نا اچھی طرح. بس بات یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسی دعا کی کہ نہیں. ایک یہ ہے کہ رحمت کے وہ آسپیکٹ یا مظاہر جو ہمیں نظر آتے ہیں ہم اس میں ریسٹرکٹ کرتے ہیں. رحمت کو ہم ڈیفائن صرف ظاہر نظر آنے والی چیزوں میں کرتے ہیں، یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم رحیم اس وقت مانیں گے جب وہ یہ اور یہ اور یہ کرے، اور اگر اس نے یہ نہیں کیا تو وہ رحیم نہیں. یہ نہیں ہے معنی اس کا. مثلاً ایک شخص کی موت ہمارے نزدیک ایک حادثہ ہو سکتی ہے، ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو سکتی، لیکن اس کے لیے وہ ایک بہت بڑی رحمت ہو سکتی، اس کی شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو مظلوم مارا جاتا ہے، بے گناہ مارا جاتا ہے. یا یہ کہ وہ اس وقت مر گیا، ہو سکتا ہے اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اس سے بڑی مصیبت کوئی دیکھتا. ٹھیک ہے نا.
تو ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھی جائے گی کہ، اور پھر یہ کہ ہماری ظاہری نگاہیں کچھ اور دیکھتی اور دوسری طرف کچھ اور دیکھتی. ہمارے نزدیک دنیا صرف یہ نہیں ہے جو آنکھ جھپکنے کی دیر ہے. یہاں ہمارے نزدیک دنیا اس سے بڑی چیز، زندگی جو ہے، زندگی کا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. زندگی صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہم 20 سال 30 سال یہ دیکھتے ہیں. زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ زندگی تو آخرت کی زندگی جس کو کبھی ختم نہیں ہونا. ایک شخص جس پر دنیا میں کوئی ظلم کر رہا ہے لیکن وہ صبر کر رہا ہے یا اس کو وہ بدلہ نہیں لے سکا، تو اللہ نے اس کے لیے جو آخرت کا دن رکھا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے. یہ سورۃ الفاتحہ میں ہم جو کہتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو رب کی تعریف کیوں؟ کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے. حیرت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو اس میں تعریف کی کیا بات ہے. یہی تعریف کی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے وسیع علم کی بنا پر دیکھ کر اس کا فیصلہ کرے گا اور لوگوں کو ان کے ظلم کا پورا بدلہ دے گا. اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.